अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू ऑडियो उर्दू नॉवेल्स चैनल। नॉवल की रिक्वेस्ट आई थी जो हम रीड आउट करने वाले हैं, नज़ुल मोहब्बत इस कलम शाही। आई होप कि ये नॉवल आप लोगों को पसंद आएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लें ताकि आपको नॉवल का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। लाइक जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट नहीं करते ना, तो इस वजह से आप तक जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता नहीं चलता। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आपकी वीडियो नहीं मिली, आपकी वीडियो नहीं मिली, तो वो बस यही रीज़न है ना मिलने की। ठीक है, नावल का स्टार्ट लेते हैं, नज़ुल मोहब्बत इस कलम शाही। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। मौलवी साहब सामने बैठे पूछ रहे थे कि हुरैन जहाज़ेब बल्द जहाज़ेब सिकंदर, क्या आपको शाज़िल इब्राहिम बल्द इब्राहिम यूसुफ से बावज़ 10 करोड़ सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? हुरैन ने आंसू भरी निगाहों से एक नज़र अपने चाचा को देखा, फिर हाथ में पकड़े मोबाइल को, जो एकदम एकदम खामोश था। इसकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। कबूल है। हुरैन को अपनी आवाज़ खाई से आती सुनाई दी। फिर इसने अपने दस्तखत निकाहनामे पर घसीट दिए। मौलवी चचा गुहान चले गए तो इसने नज़र उठा कर घुमा कर सब कुछ घुमाई। आई थिंक सब कुछ वैसा ही था। ये हवेली, ये कमरा। वो उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर लॉन, ऊपर चमकता हुआ चांद, सब वैसा ही था। वो चलती हुई आईने के सामने आई। इस एहसास हुआ कि वो बदल गई है। वो हुरैन जहाज़ेब से हुरैन शाज़ल इब्राहिम हो गई है। वो ढेर जाने के अंदाज में सोफे पर बैठी। इसने भी यकीन की कैफियत में अपने हाथों को देखा। इसे लगा इसके हाथ एकदम खाली हैं। ऐसा लगता भी क्यों ना, इसके हाथों में ना मेहंदी थी ना चूड़ियाँ। फिर आईने में देखा, प्रिंटेड लॉन के सब्ज रंग सूट में खड़ी थी। वो खुद को देखते हुए सूरत हाल कबूल करने की कोशिश कर रही थी कि धड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। आने वाला वजूद को देखकर इसे लगा अब वो हिल नहीं सकेगी। वो इसकी वजाहत नहीं थी, वजह इसकी आँखों और सभी सभी चेहरे पर मौजूद नागवार तासरात थे, जिसे देखकर हुरैन को लगा अब वो सांस नहीं ले पाएगी। लेकिन शाज़िल इब्राहिम को हुरैन को देखकर ऐसा महसूस हुआ वो अभी इस हवेली को आग लगा दे। वो शराबुर निगाहों से हुरैन को देखते हुए आगे बढ़ा। हुरैन की कलाई अ, थामी और बाहर निकल गया। अब वो इसके लिए जीने उतर रहा था, मगर हुरैन की नज़र इसके हाथ पर थी। वो तेज़ कदम उठाता चल रहा था और हुरैन तकरीबन भागते हुए चल रही थी। शाज़िल ने अपनी मर्सिडीज़ का दरवाज़ा खोला और इसे बिठाया और हुरैन के चचा को घूरते हुए ड्राइविंग सीट संभाली और जारहाना अंदाज में गाड़ी हवेली के पूरे आई थिंक हॉल से या पोर्च से आएगा सॉरी बाहर निकाली। अब गाड़ी अपनी राह पर रवां दवा थी। हुरैन की तो हिम्मत ही नहीं हुई शाज़िल की तरफ देखने की। वो खाक अपनी सफाई देती। ओके, इस लड़के का नाम में नून भी आता है, शाज़िल नहीं शाज़िल। मतलब लाइक जब हम पढ़ते हैं तो हल्का सा नून का साउंड आएगा, लेकिन बहुत ही मध्यम सा। शाज़िल ने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और कॉल मिलाई। अ, फ़ोन रिसीव होते ही एलेक्स अली का तकल्लुफ़ किए बगैर हुक्म सादर किया, रफ़ीक मैं घंटे में घर पहुंचने वाला हूँ, इससे पहले मेरे कमरे में 10 करोड़ कैश होने चाहिए। और फिर फ़ोन काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शाज़िल ने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया और बेचारा फ़ोन इतना तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सका और कोमा में चला गया। अब शाज़िल के पास सिर्फ एक ही काम था, खुद पर लानत भेजने का। इसने खुद को 101 दफ़ा लानत भेजी कि पार्टी में गया ही क्यों, ना पार्टी में जाता न निकाह होता। वो ये मामला अपने तरीके से हल कर सकता था। सारा वक्त शाज़िल की आंखों के सामने घूम गया। हयात सिकंदर हुरैन के चाचा के घर पार्टी थी। बिजनेस की दुनिया की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। सभी के साथ बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह शाज़िल इब्राहिम भी। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंगो नूर का सैलाब उमड़ आया था। शाज़िल इब्राहिम ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। पूरी हवेली जिगर जिगर कर रही थी। खालू आप कैसे हैं? शाज़िल ने अपने खालू उस्मान सफ़ीर को अकीदत से देखते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, मैं एकदम ठीक। तुम्हारा क्या हाल है? आसमान सफ़ीर ने शाज़िल के सलाम न करने पर चोट की। वह शाज़िल की गलतियों का एहसास इसी तरह दिलाते थे। इनकी बात सुनकर शाज़िल मुस्कुराया, वही कातिल मुस्कुराहट। आपकी दुआ है। आप पाकिस्तान कब आए? मैं आज शाम ही आया हूँ और रात की फ़्लाइट से वापस चला जाऊँगा। तुम ऑस्ट्रेलिया का चक्कर कब लगा रहे हो? तुम्हारी खाला ने सर खाया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। भई मैं तो सिर्फ तुम्हारे दुश्मन की पार्टी अटेंड करने आया था, उन्होंने जानदार मुस्कुराहट के साथ कहा। चलें अच्छा है, इसी बहाने मुलाकात हो गई। उस्मान साहब को किसी ने आवाज़ दी तो वह दूसरी तरफ चले गए। शाज़िल की वालिदैन की हादसे में जहाँ बहक हो गए तो 8 साला शाज़िल इब्राहिम को उस्मान साहब और इनकी
8 साल शाहजल इब्राहिम तो उस्मान साहब और उनकी बीवी ने अपनी सरपरस्ती में लिया। कोई औलाद न होने की वजह से इनकी सारी तवज्जो का मरकज़ शाहजल ही था, लेकिन माँ बाप के बाद शाहजल जैसा शरारती बच्चा संजीदा हो गया। उस्मान साहब इसे इसी अबनोर से निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। वहाँ जाने के बाद शाहजल आगे तो बढ़ गया, लेकिन संजीदगी इसकी शख्सियत का खासा बन गई। इसने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सिर्फ इतना कहा, मैं पाकिस्तान जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ, और इसकी मुखालफत किसी ने नहीं की। पाकिस्तान आने के बाद शाहजल ने कंपनी स्टार्ट की और कामयाबी की मंजिलें तय करने लगा। आज वो बिजनेस की दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेसमैन था। इतने बिजनेसमैन अगर इधर होते हैं ना पाकिस्तान में, जितने दिखाए गए हैं नावल में, पाकिस्तान तो अमीर तरीन कंट्री में होता। जिसने 27 साल की उम्र में अपने कदम जमा लिए थे। 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिस्म, गहरी बूरी आंखें, कितनी ही नज़रें इसे सराहती और कितनी ही नज़रें हसद करती, जैसे हयात सिकंदर की नज़रें। हयात सिकंदर चलते हुए करीब आए और मुस्कुराहट के साथ शाहजल से मुखातिब हुए। खुश आमदीद शाहजल इब्राहिम। इनकी बात सुनकर शाहजल इस तरह मुस्कुराया जैसे कह रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको कितनी खुशी हुई है। वैसे मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। चले, अच्छा है, मुझे खुशी है कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा। इतना कहकर वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। साफ मतलब था कि वो बात नहीं करना चाहता। इनके चेहरे पर नागवार तासरात उभरे, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से काबू किया और सिर्फ इतना कहा, इंसान को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। शाहजल सर झटक कर आगे बढ़ गया। शाहजल किसी से बात करने में मसरूफ़ था, जबकि इसकी नज़र हवेली से निकलते नसवानी वजूद पर पड़ी। वो किसी भी ज़ेबाइश से पाक सादे से सब्ज़ सूट में सर पर दुपट्टा जमाए नज़रें नीचे किए हयात सिकंदर तक आई और कहा, चचा आपकी सीढ़ी। नज़रें हनूस नीचे थी। हयात सिकंदर ने सीढ़ी ले ली। अब वो खामोशी से मुड़कर हवेली में चली गई। कुछ देर बाद तमाम लाइट्स बंद हो गई। सभी परेशान हुए। कुछ मोबाइल टॉर्च ऑन हुई। फिर हयात सिकंदर की आवाज़ आई, आप लोग परेशान ना हो, मैं अभी ये मसला हल करता हूँ। फिर वो हुआ जिसकी तवक्का शाहजल मर कर भी नहीं कर सकता था। एक प्रोजेक्टर रोशन हुआ और पर्दे पर कुछ तस्वीर चलने लगी। शाहजल को लगा 36 के सर पर आखिरी हो। ये शाहजल और किसी लड़की की काबिले एतराज़ तस्वीर थी। कैसे पढ़ा है ना मैंने। शाहजल कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था और ये तस्वीर देखने के भी काबिल नहीं थे। शाहजल के दिमाग में एक धमाका हुआ। ये लड़की वही थी, हयात सिकंदर की भतीजी। हैं? वो जो लड़की सर झुका के आई थी पूरी पार्टी में, अभी अभी सीढ़ी दे के गई वो। तीसरी के बाद चौथी चलती, इससे पहले किसी ने प्रोजेक्टर बंद करवाया और लाइट ऑन हो गई। शाहजल का दिमाग माउफ हो चुका था, लेकिन उस्मान साहब का दिमाग काम कर रहा था। उन्होंने ही प्रोजेक्टर बंद करवाया था। लाइट ऑन होते ही सब होश में आए और चाय मगोइयाँ होने लगी। शाहजल तो बुत बना खड़ा था। तभी उस्मान साहब की आवाज़ आई, हयात सिकंदर मालूम करवाओ किसी ने ये हरकत की मेरे भतीजे और इसकी बीवी के खिलाफ। इस कदर साजिश मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ ये हरकत किसकी है। शाहजल के सर पर अब छत नहीं आसमान आ गिरा था। जिस लड़की को इसने आज से पहले देखा नहीं था, वो इसकी बीवी कब हुई? शाहजल गुस्से से आगे बढ़ा। इससे पहले वो कुछ कहता, उस्मान साहब ने इशारे से इसे खामोश करवा दिया और हयात सिकंदर से कहा, मेरा ख्याल है कि पार्टी ख़त्म की जाए। हयात सिकंदर ने मेहमानों से माज़रत के साथ पार्टी ख़त्म की। ओहो हो, ये तो ट्विस्ट हो गया। ऐसा नावल ही पढ़ना चाह रहे थे ना, मतलब मैंने आज ही आपकी ख्वाहिश एक्सेप्ट कर ली, सॉरी मसूल कह रहे, कबूल कर ली। आज ही आप पढ़ना चाह रहे थे और आज मैंने सोचा चलो अपलोड कर ही देती हूँ। शाहजल के तेवर तनगे अब हवेली के हाल में 3 नफूस थे और खामोशी का राज। इस खामोशी को उस्मान साहब की आवाज़ ने तोड़ा। ये लड़की कौन थी? वह हयात सिकंदर से मुखातिब थे, मेरी भतीजी। ठीक है, मैं मौलवी को बुला रहा हूँ, अभी निकाह पढ़वाना है। उस्मान साहब ने जैसे शाहजल के सर पर तीसरा बम फोड़ा। हयात सिकंदर के वहम गुमा भी नहीं था कि उस्मान साहब ऐसा करेंगे। हयात सिकंदर के चेहरे पर पहले हैरानी के तासरात उभरे, फिर इसकी जगह मुस्कुराहट ने ले ली। आप तकल्लुफ़ ना करें, मैं मौलवी साहब को बुलाता हूँ। इतना कहकर हयात सिकंदर उठकर चले गए। खालू आप ये क्या? उस्मान साहब ने शाहजल की बात काट कर कहा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ। मैंने तुम्हारी परवरिश की है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने का हक रखता हूँ कि नहीं। उस्मान साहब ने जैसे शाहजल के अल्फाज ही छीन लिए। शाहजल ने खामोशी से सर झुका दिया। मौलवी साहब ने हयात सिकंदर से पूछा, हक महर कितना लिखवाऊँ? हयात सिकंदर मुस्कुराया और शाहजल से पूछा, पिछले हफ्ते जो प्रोजेक्ट हमारे बचाए तुम्हारी कंपनी को मिला, वो कितने रुपयों का था? शाहजल ने हैरत से हयात सिकंदर की तरफ देखा। यानी ये शख्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से ये सब कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लोग काम मिलते हैं, उन्हें वही रहने दो। शाहजल की तरफ से जवाब न पाकर हयात सिकंदर ने हक महर 10 करोड़ लिखवा दिए।
شاہزل کا جی چاہا بھی انکار کر دے، مگر اس نے اپنے خالو کی طرف دیکھا اور پھر انتہائی اکڑ حد دھرم مغرور ضدی شاہزل ابراہیم بے بس ہو گیا اور اس نے حورین جہاں زیب کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ نکاح کے بعد عثمان صاحب نے شاہزل سے کہا، میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں، تمہاری خالہ سے موقع دیکھ کر خود بات کروں گا، کہہ کر وہ چلے گئے۔ شاہزل ابھی بھی سوچوں میں گم رہتا، لیکن اس کی توجہ روڈ پر سامنے سے آنے والے ٹرک نے دلائی۔ اگر وہ صحیح وقت پر ٹرن نہ لیتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ گھر کے قریب تھا۔ گاڑی دیکھی 12 بجنے والے گھڑی دیکھی 12 بجنے والے تھے۔ اس نے 2.5 گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ اللہ، ایسے ہیرو کی لکھتی ہیں نا خوبیاں کہ بندہ ہیرو کو نا خلائی مخلوق ہی سمجھ لیتا ہے، دوسرے پلانٹ سے آیا۔ شاہزل کا غصہ کسی قیمت پر کم نہیں ہو رہا تھا اور پھر مرسیڈیز آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ حورین نے گاڑی رکنے پر نگاہ اٹھا کر 2000 گز پر مشتمل عالی شان سے شاہزل ولا کو دیکھا۔ شاہزل اترا اور اب وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر شاہزل ابراہیم نے حورین کی کلائی تھامی اور ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ وہ ولا میں داخل ہوا، حال کے بعد زینے عبور کرنے لگا۔ شاہزل نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر جھٹکے سے حورین کی کلائی چھوڑی۔ ویٹ اے سیکنڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جی، حورین اگر خود کو نہ سنبھالتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی۔ شاہزل آگے بڑھ کر میز کے پاس گیا، بیگ اٹھا کر کھولا اور حورین کے سامنے پھینکا۔ کچھ نوٹ زمین پر بکھر کے۔ لو، ہو گیا مقصد پورا؟ لہجے میں حقارت امیز پھنکار تھی۔ حورین کو لگا شاہزل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈھیل رہا ہو۔ اب شاہزل حورین کے سامنے کھڑا تھا۔ خیر، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک بات تمہیں باور کروا دیتا ہوں کہ 3 مہینے بعد میں اس ڈرامے کو ختم کر دوں گا، تب تک تم یہاں رہ سکتی ہو۔ نیچے جو کمرے ہیں اس میں سے کسی ایک میں رہ لینا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ اگر بہت ناقابل برداشت کام کر رہا ہوں، یہ ایک اور صحیح، جہاں چاہے جاؤ، لیکن کوشش کرنا مجھے تمہاری شکل نہ دیکھنی پڑے۔ شاہزل بول رہا تھا اور حورین کو لگ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ منہ نیچے کیے آنسو بہانے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزل کی نظریں روشن دان پر تھی، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو اپنا سارا غصہ اس پر اتار دیتا۔ اس لیے شاہزل نے حورین کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ شاہزل اس وقت خود کو بے بسی کی حد پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال تھامے اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ سارے دن کی تھکن اور ذہنی اذیت کے سبب وہ 5 منٹ میں ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ حورین ساکت کھڑی تھی جیسے پتھر کی ہو۔ اس کا سکتہ تب ٹوٹا جب شاہزل کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ حورین نے آنسو بھری نگاہوں سے پہلے بیگ کو دیکھا، پھر شاہزل کو۔ وہ بس اتنا ہی سوچ سکے، یا اللہ، ایک اور آزمائش۔ بھاری دل اور متواتر بہتے آنسو کے ساتھ آگے بڑھ کر پہلے شاہزل کے پیر جوتوں سے آزاد کیے، پھر منہ سے، اور پھر گھڑی ہاتھ سے نکالی، کمفرٹر اڑا کر لیمپ بند کیا، مڑ کر بکھرے نوٹ بیگ میں ڈالے اور اسے لے کر باہر نکل گئی۔ نیچے سب سے آخری کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ وہ رات حورین پر بہت بھاری گزری، مگر گزر ہی گئی۔ صبح شاہزل کی آنکھ کھلی تو سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ شاہزل تنے ہوئے حساب کے ساتھ تیار ہو کر نیچے آیا۔ سعیدہ بھوا ملازمہ سے کہا کہ ناشتہ کیا، شکر کیا کہ حورین کی شکل نظر نہ آئی۔ ناشتہ کیا، شکر کیا کہ حورین کی شکل نظر نہ آئی۔ چابی اور موبائل لے کر آفس روانہ ہو گیا۔ آفس پہنچتے ہی رفیق کو بلوایا، ایک پیپر اسے تھمایا جس پر لکھا تھا حورین جہاں زیب حیات سکندر کی بھتیجی، اور کہا، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے انفارمیشن نکالنے کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد رفیق شاہزل کی کیبن میں داخل ہوا۔ شروع کرو۔ اپنے باس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ حورین جہاں زیب سکندر کی اولاد ہے، جو ایک زمانے کے جاگیردار تھے۔ سر، جب حورین 10 سال کی تھی تب حورین کے والدین ایک سڑک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ویسے کوئی حادثہ نہیں ہوتا ناول میں، سڑک حادثے میں فوت کرتے تھے سب کے ماں باپ کو زندہ رہنے تو یا پھر، لیکن اس حادثے میں حورین کی جان بچ گئی۔ شاہزل کچھ چونک سا گیا، پھر حورین کی پوری ذمہ داری ان کے چچا نے لے لی۔ 18 سال کے ہونے کے بعد وہ شہر آ گئی، ہاسٹل میں رہنے لگی، پڑھائی جاری رکھی، لاہور انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے رکھا ہے۔ وہ اپنی پڑھائی وغیرہ کے اخراجات کے لیے ایک فارم میں جاب کرتی تھی مطلب؟ شاہزل نے رفیق سے پوچھا۔ سر، 10 دن پہلے اس کے چاچا آئے اور انہیں لے گئے، جس کی وجہ سے اب وہ جاب لیس ہیں۔ اوکے، یو مے گو ناؤ۔ رفیق کے جانے کے بعد شاہزل نے سامنے میز پر رکھے پیپر ویٹ کو 3 چکر گھمانے کے بعد شاہزل نے وکیل کو فون لگایا۔ فاروق صاحب، شاہزل کے وکیل، آپ نے سارے پوائنٹ شامل کیے ہیں نا؟ جی شاہزل سر، آپ ایک بار چیک کر لیں۔ شاہزل نے ایگریمنٹ پڑھنا شروع کیا، پھر شاہزل نے سر اٹھا کر اس بات میں ہلایا۔ آل اوکے، جس کا مطلب تھا
آلوکے سورے فاروق صاحب، میں چاہتا ہوں یہ ایگریمنٹ آپ کے سامنے ہی سائن ہو، فضلی سنجیدگی سے کہہ کر شاذل نے گھر فون ملایا۔ تیسری بیل پر سعیدہ بوا نے فون اٹھایا۔ گھر پر جو بی بی ہیں انہیں بلائیں۔ لیکن بیٹا وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کب نکلی؟ شاذل نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا وہ تو تمہارے نکلنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ کچھ بتایا آپ کو کہاں جا رہی ہے؟ شاذل نے ایک اور سوال داغا۔ میں نے پوچھا کہ تم پوچھو گے تو کیا جواب دوں؟ تو کہنے لگی انٹرویو دینے جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کہہ کر فون رکھا اور رفیق کو بلوایا اور اس سے کہا نمبر دیں۔ رفیق نے سمجھ کر حرین کا نمبر شاذل کو دیا۔ نمبر ملانے کے بعد اسی ہی بیل پر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، یہ پہلا لفظ تھا جو شاذل نے حرین سے سنا تھا۔ سلام کا جواب دینے کا تکلف نہیں کیا گیا۔ شاذل ابراہیم بات کر رہا ہوں۔ حرین کے بڑھتے قدم رکے، اس لگا جیسے کسی نے اس کے الفاظ سے چھین لیا ہو۔ کہاں ہو؟ شاذل نے دو ٹوک لہجے میں پوچھا۔ وہ پہلے ہی آواز میں نہیں تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جیسے میں کہاں ہوں۔ 5 سیکنڈ بعد ڈھونڈ ڈھانٹ کر آواز نکلی، جی ٹی روڈ سوری ٹھیک ہے 25 منٹ کی ڈرائیو پر ہے آفس سے، میں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں کہہ کر شاذل نے فون بند کر دیا اور ادھر حرین نے بے بسی سے موبائل دیکھا۔ شاذل فاروق صاحب سے مخاطب ہوا، آپ کی ضرورت 25 منٹ بعد پڑے گی، میری بھی ایک میٹنگ ہے، تب تک آپ لنچ کر لیں کہہ کر وہ کانفرنس روم کی طرف چلا گیا۔ میٹنگ ختم کر کے نیچے آ کر کلائنٹس کو سی آف کرنے کے بعد جب گھڑی پر نظر ڈالی تو 1.25 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس کا غصہ دو آتا اس سے پہلے اسے حرین نظر آئی۔ کندھے پر پرس، ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل جو تقریباً آدھی خالی تھی اور دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ چلی آ رہی تھی۔ کچھ آوازیں نہیں نہ ہو رہا ابھی، لائک نکاح تو چلو ہو گیا، پہلا سین ہی نکاح کا تھا، لیکن ویسے کچھ آوازیں نہیں ہو رہا۔ شاذل نے نظر اٹھا کر، یہ دیکھیں ایسے لکھا ہوا ہے، یہ ایسے نام آئے گا، اس کا نون آئے گا لیکن اتنا زیادہ نہیں، یا شاید رائٹر نون پڑھتی ہوں گی، شانزل پھر آئے گا شانزل، ایسے نہیں ٹھیک لگتا، شانزل ہی ٹھیک ہے، ہلکا سا نون۔ شاذل نے اس نظر اٹھا کر 25 منزلوں کی شیشے سے بنی آئی تھنک انڈسٹریز کو دیکھا۔ دھوپ کی شدت سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی، گال سرخ ہو رہے تھے، گوری رنگت پر سرخ رخسار الگ ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی گیٹ تک آئی اور ٹھٹک کر وہیں رکی کیونکہ سامنے شاذل ابراہیم کھڑا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ چلنے لگا اور 3 قدم کا فاصلہ رکھے حرین چل رہی تھی۔ کیبن میں داخل ہونے کے بعد شاذل نے اپنی کرسی سنبھالی اور حرین کھڑی ہی رہی۔ فاروق صاحب شروع کریں، شاذل نے روبدار لہجے میں کہا۔ اور پھر کیا تھا؟ فاروق صاحب شروع ہو گئے۔ دیکھیں میں فاروق صدیقی ہوں، شاذل ابراہیم صاحب نے مجھ سے ایگریمنٹ بنوایا ہے جو آپ کے نکاح سے تعلق رکھتا ہے۔ حرین نظریں نیچے کی ایسے کھڑی تھی جیسے اسے سزا سنائی جا رہی ہو۔ وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس ایگریمنٹ کی شکوں سے باور کرواؤں۔ اس میں لکھا ہے کہ شاذل ابراہیم نے آپ کو حق مہر ادا کر دیا ہے، یہ نکاح وہ 3 مہینے ہی قائم رکھیں گے، لیکن اس دوران آپ شاذل ابراہیم کے کیے کسی بھی فیصلے پر آپ اعتراض نہیں کریں گی، ان کی زندگی میں دخل نہیں دیں گی۔ 3 مہینے تک آپ ان کے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ شاذل ابراہیم، ان کے گھر، پراپرٹی، آفس، پیسے، غرض ان سے جڑی کسی بھی چیز پر نہ آپ کو حق ہے نہ ہوگا۔ جب سر آپ کو آزاد کر دیں گے تو آپ کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کریں گی۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ اگر ہیں تو اس پر دستخط کر دیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا کچھ پوچھنا ہے یا اس میں کوئی پوائنٹ شامل کروانا ہے تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اتنی بڑی تقریر کے بعد فاروق صاحب خاموش ہو کر دونوں کو دیکھا۔ حرین کی نظر اب بھی زمین پر تھی اور شاذل کی نظریں میز پر رکھے ہوئے ہولڈر پر، جیسے نہ جانے اس میں سے کیا دریافت کرنے والا ہو۔ حرین نے بیگ سے پین نکالا اور دستخط کرنے آگے بڑھی تو فاروق صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ میرے خیال میں آپ کو دستخط کرنے سے پہلے ایگریمنٹ پڑھ لینا چاہیے۔ حرین نے ان کی بات سن کر ان کی طرف دیکھا اور پھر پیپر پڑھنے کی بجائے دستخط کر دیے۔ دستخط کرتے وقت ایک آنسو ٹوٹ کر ایگریمنٹ پر گرا۔ فاروق صاحب نے وہ ایگریمنٹ شاذل کے آگے کیا۔ اس نے پڑھا ہوا ایگریمنٹ پھر پڑھا اور دستخط کر دیا۔ شاذل کی آنکھوں سے ایگریمنٹ پر گرا ہوا آنسو چھپ نہ سکا۔ فاروق صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے شاذل سر، آپ مجھے اجازت دیجیے کہہ کر فاروق صاحب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہوئے حرین بھی بنا کچھ کہے شکستہ قدموں سے چلی گئی۔ شاذل کی نظر اب بھی گرے ہوئے آنسو پر تھی۔ صرف خالو کی وجہ سے یہ ڈرامہ 3 مہینے تک چلانا پڑے گا، ورنہ حیات سکندر کی بھتیجی کو وہ اب بھی فارغ کر دیتا۔ یہ تو میں تم سے 3 مہینے بعد پوچھوں گی نا بیٹا جی۔ رات تقریباً 9 بجے شاذل گھر آیا۔ فریش ہو کر سعیدہ بھوا کو کھانا لگانے کا کہا۔ کھانے کے بعد اجمل پھپھا، سعیدہ بھوا کے شوہر جو کہ چوکیداری کرتے تھے، شاذل سے پوچھا، بیٹا بی بی تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ یہ سننے کے بعد تو شاذل کے 14 دبک روشن ہو گئے۔ مطلب وہ ابھی تک گھر نہیں آئی؟ پھر کچھ سوچ کے شاذل نے پوچھا، کیا وہ کوئی بیگ لے کر گئی ہے؟ ہاں، صبح بی بی کالا بیگ لے کر گئی تھی۔ شاذل مسکرائے، یعنی وہ 10 کروڑ لے گئی ہے؟ میں نے ہی تو رکشہ کر کے دیا تھا۔ بے وقوف، رکشے میں 10 کروڑ لے گئی ہے، لیکن جب آفس آئی تھی تو اس کے پاس پیسوں والا بیگ تھا کہ نہیں؟ اف، میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا، مجھے کیا چاہے کچھ بھی ہوا ہو۔ ایک بار گھڑی دیکھی جو 9:30 بجا رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر فون کرنے کا طے کیا اور اٹھ کر موبائل لینے کمرے میں چلا گیا۔ نہیں کیا تھا اسی لیے نمبر ڈھونڈ
आई थिंक नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए नंबर ढूंढते हुए और वो ज़ीन ने उतरने लगा। तब अजमल फूफा ने कहा, बेटा फ़ोन मत लगाना, बीबी आ गई है। कब आई? अभी कमरे में गई है। शाहज़ल गुस्से से सोफे पर बैठ गया। तभी हुरैन कमरे से निकली और छोटे छोटे कदम लेती बाहर जाने लगी। शाहज़ल को तो मानो पतंगे लग गए मतलब अगर मैंने कह दिया कि जहाँ जाए चाहे आओ जाओ तो कहीं भी कभी भी चले जाना चाहिए। शरीफ घर की औरतें घर से मुंह उठाकर अंधेरे में कहीं भी नहीं निकल जाती, और ये एक शरीफ घराना है, इसीलिए जब तक यहाँ हो अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। खुद ही तो तुमने कहा था। शाहज़ल का सर्द लहजा हुरैन को दरवाजे के पास साकित कर गया। इसने बिना कुछ कहे अपने कदम वापस कमरे की जाने मोड़ लिए। वो शायद मेडिकल आई थिंक ऐसे ही कुछ लिखा है, जा रही थी। उन्होंने मुझसे आने के बाद पता पूछा था, शायद इन्हें दवाई वगैरह की ज़रूरत हो। अजमल फूफा शाहज़ल के गुस्से से बखूबी वाकिफ़ थे, इसीलिए सफाई देना ज़रूरी समझा। तो आते वक्त लेकर आना चाहिए या आपसे मंगा लेना चाहिए? फिर से इस वक्त बाहर जाने की क्या तुक बनती है? शाहज़ल की बात अजमल फूफा खामोश हो गए और चौकीदारी करने चले गए। बुआ ज़रा एक कप कॉफ़ी पिला दें। शाहज़ल गुस्सा शांत करने लगा। शाहज़ल कॉफ़ी पी ही रहा था कि अजमल फूफा आए। बेटा बाहर रिक्शे वाला आया है, बीबी से मिलना है। बात सुनते ही शाहज़ल की पेशानी पर बल पड़े। बुलाएं इसे अंदर। रिक्शे वाला हाथ में एक छोटा सा लेडीज पर्स लिए अंदर आया। कहो, शाहज़ल का वही असली रोबदार लहजा, क्या तुम इस लड़की के भाई हो? रिक्शे वाला बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था और शाहज़ल की पेशानी पर बलों में इजाफा हुआ। क्यों? क्या हुआ? शाहज़ल का अंदाज फाड़ खाने वाला था। पता नहीं क्यों इसका गुस्सा आखिरी हदों को छूने लगा। वो लड़की जो सुबह यहाँ से रिक्शे में बैठी थी, वो अपना पर्स रिक्शे में भूल गई। मुझे लगा वो परेशान होगी, इसमें पैसे थे। मैंने अभी देखा तो देने चलाया। रिक्शे वाले ने पूरी रुदात सुना दी। ठीक है, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मानत मैं इसी लड़की को दूंगा। रिक्शे वाले की बात सुनकर शाहज़ल ने खुद पर ज़ब्त किया और सईदा बुआ से कहा, बुलाएं। सईदा बुआ चली गई। बेचारी बच्ची दोपहर 12 बजे पर्स भूली, मगर मैंने अभी देखा तो सोचा दे आऊं। रिक्शे वाला शायद ज़्यादा ही बतूनी था। हुरैन एक पैर से लड़खड़ाते हुए रिक्शे वाले के पास आई। शाहज़ल ने एक नज़र इसे देखकर अपनी तवज्जो काफ़ी पर मबजूल कर दी, लेकिन इसके पैरों की लड़खड़ाहट महसूस कर ली थी। हुरैन ने तशखुराना मुस्कुराहट के साथ एक नोट रिक्शे वाले को दिया और वो रिक्शे वाला लौट गया और हुरैन अपने कमरे में। शाहज़ल ने नज़र उठाकर इसकी पुश्त देखी। सर पर सलीके से उड़ा हुआ दुपट्टा, वो कल वाले ही लिबास में थी। हुरैन के जाने के बाद अजमल फूफा शाहज़ल से मुखातिब हुए। शायद इसी वजह से बीबी लेट आई हैं। वो पैदल आई होंगी, पता नहीं कितनी परेशानी हुई होगी बीबी को। शाहज़ल इस्तज़ाइया हंसा। आपकी बीबी के पास इतने पैसे थे कि वो सवारी की दुकान भी खरीद सकती थी। कहकर शाहज़ल उठ खड़ा हुआ। बेटा, शायद तुम्हारा कोई पर्चा गिरा है। अजमल फूफा ने कहते हुए कागज़ बढ़ाया, जिसे शाहज़ल ने खोलकर पढ़ा। वो कोई मस्जिद की रसीद थी जहाँ सदका या खैरात दी हो। सदके की रकम 10 करोड़ थी। भई तुम मुझे दे देती। अल्लाह माफ़ करे, 10 करोड़ जाके मस्जिद को दे। चलो, नया पढ़ना था ना, पढ़ो। ठीक है, नाराज़गी अपनी जगह, बाद में तो तुम लोगों ने मिल ही जाना था ना। 10 करोड़ दे आई है। एक जगह दे के आई, वो चलो अलग अलग देती, मुख्तलिफ लोगों का फ़ायदा होता। खैर, वक्त सुबह के 10 बजे का था। यानी वो पहले मस्जिद गई थी, फिर 12 बजे के करीब इंटरव्यू देने। जब रिक्शे से उतरी तो पर्स वहीं रह गया। शाहज़ल ने इसे ऑफिस बुलाया। वो पैदल आई थी, इसीलिए इसे 1.5 घंटा लगा। वो वहाँ से निकल गई, शायद पैदल ही घर आई थी। इसका लड़खड़ा कर चलना, मेडिकल जाना और अपनी बात याद आई। वो पर्चा शायद रिक्शे वाले को पैसे देते वक्त गिरा होगा। शाहज़ल पर्चा हाथ में लिए खड़ा रह गया। इसने अपनी सोचों को लगाम डाली और अजमल फूफा से कहा, आप जाकर अपनी बीवी से पूछ लें इन्हें क्या मंगवाना था। वो अपने कमरे में आकर ऐसे ही लेट गया और फिर नींद की वादी में उतर गया। इधर हुरैन करवट बदल बदल कर दर्द से बेहाल हो रही थी। इतना पैदल चलने के बाद इसके पैरों में छाले आ गए थे। अजमल फूफा पूछ कर गए थे, लेकिन इसने इनकार कर दिया था। वो बार बार फ़ोन को देखकर दुआ कर रही थी कि वो बस एक बार बचे। लेकिन और कुछ देर बाद फ़ोन बजा, लेकिन नाम देखते ही हुरैन की मुस्कान गायब नहीं हुई, लेकिन फीकी ज़रूर पड़ी और इसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम अस्सलाम। हूर, नालायक, कहाँ मरी हो? 3 दिन से फ़ोन नहीं किया। मैंने भी सोच लिया था कि अब की बार जब तक तुम खुद फ़ोन नहीं करोगी, मैं भी नहीं करूँगी। लेकिन हद होती है, तुम्हारा तो कोई फ़ोन ही नहीं आया। बहुत सब्र किया, फिर रहा नहीं गया तो बेशर्म बन खुद ही फ़ोन किया। लेकिन तुम बहुत बेवफ़ा हो, बताए नहीं हॉस्टल आ रही हो, मैं यूँ ही नहीं जाती। अब बक भी चको, क्या हुआ था? सब कुछ मैं ही बोल रही हूँ, अब फूटो भी। हया बोलने पर आई तो बोलती चली गई, ना दरमियान में कोमा था ना फुल स्टॉप। हूर ने खामोशी से इसकी पूरी रुदात सुनी और कहा, आप मुझे फ़ोन करना चाहिए था। उफ़, तो किया क्यों नहीं? वैसे तुम हॉस्टल क्यों आई थी? आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था, या मुझे आपको फ़ोन करना चाहिए था, ऐसे आएगा। आपने सर्टिफिकेट और डिग्री लेने इंटरव्यू देना था। ओ तो क्या बना इंटरव्यू? क्या
حیا نے تجسس سے پوچھا، مل گئی ہے جاب، لیکن سنو میں یوں نہیں صرف ہاف ڈے ہی اٹینڈ کروں گی۔ کوئی نہیں، باقی لیکچر کے نوٹس میں دے دوں گی۔ حیا ایسی ہی تھی، اس کا بس چلتا تھا وہ حور کے لیے سب کچھ کر ڈالتی۔ لیکن تم ہو کہاں؟ حویلی میں؟ حیا کو خیال آ گیا، نہیں شہر میں ہی ہوں۔ ہیں؟ لیکن ہاسٹل میں تو نہیں ہو؟ اللہ اللہ، کہیں تمہارے چاچا نے تمہیں تو نہیں انویزیبل تو نہیں کر دیا؟ حیا کی بات سن کر حورین کا دل کیا، حیا کو فون میں سے ہی 2 تھپڑ لگائے، جا خود کو کا ہی سر پیٹ لے۔ پہلے آپشن پر تو عمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے حورین نے دوسرا آپشن پر عمل کیا اور اپنا سر پیٹ لیا۔ ہماری بھی ایک ایسی دوست ہے، اسے رات کو 3 بجے ہی سارے دکھڑے یاد آتے ہیں۔ ارے بکو بھی، کیا تھا جس سے ہی مارو گی؟ حیا نے جھنجھلا کر کہا، تمہارا ریڈیو بند ہو تو میں کچھ کہوں نا؟ حورین نے تیز لہجے میں کہا، اب اتنا بھی نہیں بولتی میں، اچھا اب بتاؤ۔ کچھ نہیں بولوں گی۔ حورین کا تیز لہجہ سن کر ہی حیا لائن پر آ گئی۔ دیکھو تم میری بات تحمل سے سننا، بعد میں مجھے ڈانٹنا مت، حورین نے تمہید باندھی۔ حیا سے زیادہ شریف اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دیکھو حیا، میرے چچا مجھے حویلی لے کر گئے تو وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ادھر حورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے، اور ادھر ہی حیا صبر کا دامن تھامے بیٹھی سن رہی تھی۔ بالآخر حورین نے کہہ دیا، حالات ایسے ہوئے، کہاں نہیں میرا نکاح کرنا پڑا کہ انہیں۔ اور پھر کیا تھا؟ صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ نالائق، بے وفا، اتنی بڑی بات تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ اف اللہ، مجھے تو تمہارے نکاح کے چھوارے تک نصیب نہیں ہوئے۔ حیا ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، بریک لگاؤ لڑکی، حد ہے، چپ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ حورین کی بات سن کر حیا خاموش ہو گئی۔ حور، تم ٹھیک ہو نا؟ پتہ نہیں، میرا نکاح عام لوگوں کی طرح نہیں ہوا ہے۔ حورین روحان سی ہو گئی۔ حور، تم کہاں ہو؟ میں ابھی آ رہی ہوں، تمہیں ایڈریس بتاؤ۔ حیا ایک دم پریشان ہوگی، نہیں تم ابھی پریشان مت ہو، تم صبح آنا، ہم ساتھ یوں نہیں جائیں گے، اور ذرا میرا سامان لے آنا۔ حورین نے اسے ٹھنڈا کیا، نہیں تو حیا بھی اڑ کر پہنچاتی، اور وہ سب تو میں لے آؤں گی، لیکن تم مجھے بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟ میں تمہیں صبح سب بتا دوں گی، اور ایڈریس بھی صبح ہی میسج کروں گی، نہیں تو تم ابھی نازل ہو جاؤ گی۔ مجھے اتنا جانتی ہو تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں آئے گا، تم سب کچھ شیئر کر سکتی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، اب تم سو جاؤ، اب تمہیں اٹھانے کے لیے میں وہاں نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں سو پاؤں گی؟ پتہ نہیں صبح کب ہوگی۔ حیا کی بات سن کر حورین کی ہنسی چھوٹ گئی، تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ فون رکھنے کے بعد حورین پھر اداس ہو گئی۔ فون رکھ کر کمرے سے نکلی، رات کے 1 بجنے والے تھے۔ زینے عبور کر کے شاذل کے کمرے کے پاس ہی کچھ سوچ کر دل دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ شاذل آج بھی کل کی طرح ہی سویا تھا، اور حورین نے آج بھی اس کے ہاتھ سے گھڑی نکالی۔ شاذل کو بلینکٹ اڑایا، سائڈ لیمپ بند کیا اور پردے برابر کیے۔ آج شاذل جوتے اتار چکا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی، اور ایک خوددار لڑکی تھی، اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ کمرے کا بیڈ بھی استعمال کرے، ویسے بھی اسے اس کی حیثیت پتہ تھی۔ سوچوں میں گمی سے بھوک لگنے لگی، کل سے پانی کے سوا اس کے حلق سے کچھ بھی نہیں اترا تھا۔ صبح کا ناشتہ اور کھانا اسی نے پکایا تھا، لیکن بغیر کچھ کھائے ہی نکل گئی تھی۔ وہ جب اس گھر کا بیڈ استعمال نہیں کر رہی تھی تو کھانا بہت دور کی بات ہے۔ صبح وہ پہلے مسجد گئی، پھر ہاسٹل، اور پھر انٹرویو دینے، اور تب پرس چھوٹ گیا۔ پھر آفس تک، پھر آفس سے شاذل ولا، پیدل آنا، گھر آنے تک تو اسے چکر آنے لگے تھے، لیکن شاذل کی بات سن کر اس نے طے کر لیا تھا کہ کل سے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے گی۔ انہی سوچوں میں فجر ہو گئی۔ حورین نماز پڑھ کر باہر آئی، کل کی طرح ناشتہ اور کھانا پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ حالانکہ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کام کر سکے، بار بار آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن اس نے ہمت کی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی وہ میڈیکل گئی اور دوائی لے آئی، پیروں پر لگائی اور کھانا ناشتہ پکانے لگی۔ فارغ ہوئی تو اسے حیا کا خیال آیا اور اس نے ایڈریس میسج کیا۔ شاذل نماز پڑھ کر واپس سویا تھا، اسی لیے وہ اس کے سامنے نہیں آئی۔ صبح 7 بجے حیا شاذل ولا کے باہر سامان لے کر کھڑی تھی۔ اجمل پھوپھا نے حورین کو آ کر اطلاع دی تو وہ فوراً باہر آئی، سامان لیا۔ حیا پہلے حورین کے گلے لگی۔ حورین کو لگا کہ وہ بس رو دے، لیکن خود پر ضبط کیا اور کہا، میں تمہیں اندر نہیں بلا سکتی، شاید پسند نہ آئے، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسے نہیں چل سکتی، پہلے میں کپڑے بدلوں گی، کیا تم انتظار کر لو گی؟ حورین نے تھوڑا جھک کر کہا، حور، میں تمہارا انتظار آخری سانس تک کر سکتی ہوں۔ ہائے، یہ حیا تو ہیرو نکلا جو بھی ہے، وہ حیا ہی کیا جو سیدھا جواب دے۔ اس کے بعد سن کر حورین نے صرف ایک ہی لفظ کہا، نوٹنکی، اور پھر سامان لے کر اندر چلی گئی۔ حورین نے جلدی سے نہا کر کپڑے بدلے، باہر آ کر کچن سمیٹا، جلدی ٹیبل لگائی۔ شاذل ٹھیک 8 بجے ناشتہ کرتا تھا، یہ بات اسے سعیدہ بھوا نے بتائی تھی۔ وہ سعیدہ بھوا کو کہتے ہوئے باہر آ گئی، جہاں حیا گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ 7:30 ہو رہے تھے، 8 بجے کا پہلا لیکچر تھا۔ رکشہ لیا، وہ دونوں سوار ہو گئے۔ اف حور، اب جلدی بتاؤ۔ حورین نے اسے بتایا کہ پارٹی میں کچھ تصاویر کی وجہ سے نکاح ہوا تھا۔ تو مانو حیا کی آنکھیں باہر آ گئی۔ حور، کہیں یہ وہی شاذل تو نہیں ہے؟ شاذل انڈسٹریز والا؟ حیا پھر شروع ہو چکی تھی، ہاں وہی ہے۔
حور نے بس اتنا کہا، دیکھو تم فکر مت کرو، وقت کے ساتھ تمہیں سمجھیں گے۔ حیا کی بات پر حرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ مجھ سے ایگریمنٹ سائن کروا چکے ہیں 3 مہینے کا، پھر یہ سب ختم۔ حرین نے کہا تو حیا کچھ وقت کے لیے چپ ہوگی اور پھر کہا، تم اس وقت سب اللہ بھروسے چھوڑ دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہی باتوں میں یونیورسٹی آ گئی اور دونوں اندر چلی گئی۔ حرین جب شہر آئی تھی تب سے وہ اور حیا روم میٹ تھی۔ حیا دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ حرین کافی خاموش طبیعت اور اپنے آپ میں مگن رہنے والی، جبکہ حیا شوخ چنچل مزاج وقول حرین کے چلتا پھرتا ریڈیو تھی۔ دونوں کی کافی گہری دوستی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حرین نے حیا کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتایا ہو، ورنہ وہ صرف حرین کو اتنا ہی جانتی تھی جتنا باقی لوگ۔ حرین نے اپنے گرد ایک دیوار کھڑی کر رکھی تھی جس میں وہ کسی کو آنے نہیں دیتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود حیا اس کے ساتھ مخلص تھی۔ حرین خود جاب کر کے فیس وغیرہ بھرتی تھی۔ کئی مرتبہ حیا نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خودداری بیچ میں آ گئی اور کبھی کبھی حیا اس بات پر چڑ بھی جاتی تھی۔ بقول حیا کہ وہ دوستی کیا جو چھین کر نہ کھائے۔ حرین بھی حیا کو اتنا ہی چاہتی تھی، بس جتاتی نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر شاذل نیچے آئے، ناشتہ کیا اور حساب مقبول باہر نکل گیا۔ تب اجمل پھوپھا نے اسے بتایا کہ صبح شاید بی بی کی دوست آئی تھی، وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ شاذل نے ان کی بات سنی انسنی کرتا گاڑی گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ حرین نے یونیورسٹی جاتے ہی پہلے ناشتہ کیا، پھر لیکچر لیے اور ہاف ڈے سے آفس چلی گئی۔ عصر تک وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر نماز ادا کی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ حرین نے شاذل کے آنے سے پہلے ہی کھانا پکا کر تیار کر لیا۔ وہ شاذل کی ہر بات پر عمل کر رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو شاذل کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ فوراً کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں گاڑی روکنے کی آواز آئی، فوراً سمجھ گئی کہ وہ آ گیا ہے۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے سے نکلی۔ شاذل شاور لینے کے بعد ڈنر کرتا تھا۔ وہ ٹیبل لگانے لگی۔ ٹیبل لگاتے ہی وہ کمرے میں چلی گئی۔ شاذل کھانا کھانے کے بعد سیدہ بوا کو کافی کمرے میں دے جانے کا کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ برتن سمیٹنے کے بعد حرین نے کافی بنا کر سیدہ بوا کے ہاتھوں شاذل کے کمرے میں بھجوائی۔ سارے کام نپٹا کر وہ کمرے میں آئی، ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، پھر اپنی بکس لے کر پڑھنے بیٹھ گئی۔ شاذل نے تو کافی چلو کچھ مہینوں یا سالوں سے سیدہ بوا کے ہاتھ کا کھانا کھایا، اسے فرق نہیں پتا چلا کہ یہ کھانا کون بنا رہا ہے، پوچھا تک نہیں، نہ کچھ کہا۔ رات تقریباً 1 بجے بکس بند کی اور شاذل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج بھی وہ ایسے ہی سویا تھا، شاید اس کی عادت تھی ایسے سونے کی۔ آج بھی حرین نے گھڑی نکال کر رکھی، کمفرٹر اڑایا، پردے برابر کیے، سائڈ لیمپ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایک چادر کونے میں بھی بچھائی اور لیٹ گئی۔ زندگی اسی طرح معمول سے گزرنے لگی۔ حرین صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے حیا کے ساتھ یونیورسٹی جاتی، ہاف ڈے سے آفس آ کر ڈنر وغیرہ بناتی۔ حرین نے پورے گھر کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، البتہ شاذل کی نظر کے سامنے نہیں آتی تھی۔ رات کے کمرے میں جانا اس کا معمول تھا۔ شاذل بھی بے نیازی سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے یہ ضرور پتا تھا کہ وہ عصر تک گھر آ جاتی ہے اور وہ کسی دوست کے ساتھ یونیورسٹی جاتی ہے۔ اس دوران شاذل نے حرین کو صرف 1 مرتبہ دیکھا تھا۔ جب وہ 1 مرتبہ اتفاقاً دوپہر کو آفس سے گھر آیا تھا تو گیٹ کے باہر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ حرین نہیں تھی۔ شاذل کو لگا وہ اس کی دوست ہوگی۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی اندر لے گیا۔ وہ فائل لینے گھر پر آیا تھا۔ جب گاڑی میں داخل ہوا اور مطلوبہ فائل لے کر زینے اترنے لگا تو سیدہ بوا نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو۔ اب ان کے احترام میں بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر باہر آیا، گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ پر آیا تو وہاں اجمل پھوپھا نہیں تھے۔ ویسے ہی کھانے کی وجہ سے 5 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ اور لگا اور وہ باہر نکل کر گیٹ کھولنے لگا۔ تب اس نے ہی اسی لڑکی کو دیکھا، وہ اب تک کھڑی تھی اتنی دھوپ میں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، ایکسکیوز می مس، آپ کب سے یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ حیا شاذل کی بات سن کر اچھل کر پلٹی۔ وہ میں حیا اچانک شاذل کو دیکھ کر سے ٹپٹا گئی، پھر خود کو ڈپٹا۔ وہ کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ ڈرپک نہیں ہے، حیا ہے۔ پھر پورے اعتماد سے جواب دیا، بھائی سوری سر، میں حیا ہوں، حرین کی دوست ہوں اور اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شاذل ابراہیم ہے، اس نے اس کے فوٹو اخبار میں دیکھی تھی۔ اس نے حرین کے خیال سے اسے بھائی کہا، لیکن فوراً حرین کے غصے کے خیال سے سر کہا، ورنہ اس کے ایسے سوال پر کوئی اور ہوتا تو ہی اچھا خاصا چھاڑ دیتی۔ اتنے میں ایک رکشہ رکی جس میں سے حرین اتری۔ پہلے تو وہ شاذل کو دیکھ کر چونک گئی، پھر فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ چونکا تو شاذل بھی تھا، اس کے بھیگے ہوئے گال، سرخ ناک اس کے رونے کی چغلی کر رہے تھے۔ مجھے کیا؟ شاذل نے سر جھٹک کر گیٹ کھولا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اتنے میں حرین تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگتی ہوئی اور ایک رول کیا ہوا چاٹ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے حرین کو گلے لگایا اور کہا، میں سب سنبھال لوں گی، بے فکر ہو کر آفس جاؤ۔ شاذل بھی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اب تک شاذل حرین کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر پایا تھا، اب وہ پھر سے شاذل کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو گیا۔ حرین کا معمول وہی تھا اور شاذل کا بھی، لیکن یہ معمول بدلا نکاح کے 1 مہینے بعد۔ شاذل ناشتہ کرنے نیچے آئے۔ ناشتے کے بعد سیدہ بوا نے ایک پیپر شاذل کو دے کر کہا، یہ صبح بی بی جاتے وقت دے کر گئی ہے۔ شاذل نے وہ پیپر کھولا۔ وہ ایک خط تھا جو نہایت نفیس تحریر اردو میں لکھا تھا۔
अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ इस निकाह में आपकी रज़ा शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने 1 महीना मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, इसलिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मैं अपने माशी हालात की वजह से हॉस्टल में रहने से कासिर थी, लेकिन मैं हॉस्टल में रह सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरा वजूद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए जिस दिन एग्रीमेंट ख़त्म होगा, मैं आकर जहाँ आप कहेंगे दस्तखत कर दूँगी। फ़ी अमान अल्लाह, हुरैन। शाज़ल ने खत पढ़ा मगर इसे समझ नहीं आया कि वो कैसा महसूस कर रहा है। वो उठा और ऑफ़िस के लिए निकल गया। आज हुरैन को गए 4 दिन होने वाले थे। वो खामखा झुंझुलाया हुआ घूम रहा था। इसे घर में कोई चीज़ जगह पर नहीं मिल रही थी। खाने का ज़ायका का मतलब काफ़ी तब्दील हो गया था। चौथे दिन बर्दाश्त के बावजूद पूछ बैठा, "सईदा बुआ, आप खाना अलग सा क्यों पका रही हैं?" "बेटा, खाने का ज़ायका तुम्हें इसीलिए अलग लग रहा है क्योंकि खाना इतने दिनों से बीबी पकाती थी।" शाज़िल चौंक गया, फिर सिर झुकाकर खाना खाने लगा। इसे लगा वो खाने की तब्दीली की वजह से झुंझलाया हुआ है। अजीब सोच है ना? लेकिन ये शाज़िल इब्राहिम की सोच है, गलत नहीं हो सकती। कम से कम शाज़िल तो यही सोचता था। और क्या वजह हो सकती है? वो सिर्फ़ निकाह वाले दिन, इसके साथ दूसरे दिन और दरमियान में एक बार ही सामने आई थी। तीनों मुलाकातों में हुरैन ने शाज़िल से 2 ही लफ़्ज़ कहे थे, अस्सलाम वालेकुम और जी, जीटी रोड। इसके अलावा इनकी कौन-सी बातचीत हुई थी जो वह इसे मिस करेगा? हाँ, वो इसे मिस नहीं कर रहा। ये सोच कर शाज़िल ने खुद को दलील पेश की और इसी रात मीटिंग के लिए दुबई चला गया और तीसरे दिन वापस आया। आज हुरैन को गए हफ़्ता होने वाला था। रात के 11:30 बज रहे थे। वो एयरपोर्ट से खुद ही ड्राइव करके घर आया। घर के गेट के बाहर फिर वही हया नज़र आई। वो गाड़ी रोक कर बाहर निकल आया। "क्या बात है मिस हया, आप यहाँ इस वक़्त?" शाज़िल ने कहा तो वो रो रही थी और वो भी न जाने कब से पूरा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। शाज़िल को देखकर अजमल फूफा भाग कर आए। "बेटा, ये बच्ची 8 बजे से खड़ी है और रोई जा रही है। बस सिर्फ़ तुम्हारे बारे में पूछ रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है।" इनकी बात सुनकर परेशानी से शाज़िल ने हया को देखा। "चले अंदर चलकर बात करते हैं।" शाज़िल ने कहा तो हया ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। हया हिम्मत करके जल्दी-जल्दी से बोलने लगी, "नहीं, आप बस चलें हुरैन को लेने।" इसकी बात सुनकर शाज़िल को झटका लगा। "कहाँ से लेने? वो हॉस्टल में नहीं है?" शाज़िल को लगा इसके अंदर कहीं बहुत अंदर कुछ डूबा। "हॉस्टल में मेरे साथ ही रहती है वो। वो ऑफ़िस से 4:30 बजे तक वापस आ जाती है, लेकिन आज वो नहीं आई तो मुझे फ़िक्र होने लगी। मैं फ़ोन करने लगी तो अ, तो 6 बजे के करीब आई थिंक इसका फ़ोन आया, वो ऑफ़िस में ही है। बहुत-बहुत परेशान लग रही थी, बस यही कह रही थी कि मैं इसे वहाँ से ले जाऊँ। दरमियान में फ़ोन कट गया। मैं ऑफ़िस गई तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने भी मदद से इनकार कर दिया। आप प्लीज़ मेरी मदद करें भाई, बस एक बार मदद कर दें। मैं किसी और से मदद नहीं माँग सकती, प्लीज़। वो रोती हुई बता रही थी और शाज़िल बेतासुर सा इसे सुने जा रहा था। ठीक है, अब बैठे गाड़ी में, चले जल्दी करें। इसका कहना था कि ही हया भागकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी ड्राइव करते हुए शाज़िल ने नज़र घुमाकर हया को देखा। दोनों ही चादर लेती थी। वो परेशानी के आलम में फ़ोन लगा रही थी, फिर कुछ देर विर्त करती, फिर फ़ोन लगाने लगती। अलबत्ता रोना जारी था और शाज़िल ने तरहम नज़रों से हया को देखा और कहा, "आप पानी पी लें।" कहकर बोतल आगे बढ़ाई। "नहीं भाई, ज़रा स्पीड बढ़ाएँ प्लीज़।" शाज़िल ने इससे ऑफ़िस का एड्रेस पूछा। इसने एक सांस में ऑफ़िस का एड्रेस बता दिया। ऑफ़िस पहुँचते हया ने गाड़ी रुकने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। हया का बस चलता तो इसके पास पहुँच जाती। शाज़िल इब्राहिम का तो यही ख़्याल था और सही भी था। शाज़िल की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि गार्ड खामोश हो गया और इसकी धमकी तो गार्ड की सांस रोकने के लिए काफ़ी थी। "अभी के अभी बिल्डिंग अनलॉक करो।" ये हुक्म सुनकर फ़ौरन गार्ड ने हुक्म अमल किया। शाज़िल से पहले ही हया अंदर चली गई। वो चल नहीं रही थी, भाग रही थी। शाज़िल ने कहा, "मिस हया, हम दोनों मुख्तलिफ़ सिमत में ढूँढते हैं।" शाज़िल को अंदाज़ा नहीं हुआ कि हया ने इसकी बात सुनी भी या नहीं, लेकिन वो इसे अ, आई थिंक फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर ढूँढने लगा। फर्स्ट फ्लोर पे ढूँढने लगा और हया सेकंड फ्लोर पे, या हया सेकंड पे सॉरी, हया फर्स्ट पे, वो सेकंड पे, लाइक वो क्या कहते हैं, दरमियान में गिनती लिखी है ना, तो वो उल्ट हो गया फ़िक्रा। सारी लाइट बंद थी और फ़ोन की टॉर्च ऑन किए ढूँढ रहा था। कुछ मिनट बाद सीढ़ियों के पास से आवाज़ आई तो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इसे 2 हिले नज़र आए। वो समझ गया कि ये कौन होंगे। इसने टॉर्च की रोशनी एक हेवले के चेहरे पर की और शाज़िल इब्राहिम एक लम्हे के लिए साकित हो गया। चाँद सा रोशन चेहरा, पसीने के अर्क से चमकती पेशानी, खमदार पलकों वाली सब्ज़ आँखें, सब्ज़ कटोरे इस वक़्त आँसू से भरे हुए और इन आँखों में हैरत। शाज़िल इब्राहिम को सीने में बाएँ तरफ एक तूफ़ान उठता महसूस हुआ, लेकिन वो एक लम्हे में सँभल गया और मुड़कर बाहर चला गया। पीछे से हया की आवाज़ आई, "हूर गलती से अंदर लॉक हो गई थी।" हया ने हूर को चलने का इशारा किया तो खामोशी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। शाज़िल गाड़ी में बैठ चुका था। इसने हया और इसको बाहर आते देखा। हया ने हूर का हाथ मज़बूती से थाम रखा था। एक तब्दीली थी हया में, वो चादर के बजाय दुपट्टे में थी। इसकी चादर हूर ने ओढ़ रखी थी। शाज़िल लातल्लुक़ बना स्टीयरिंग को घूरने लगा। हया हूर को लेकर पीछे बैठ गई। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि आते वक़्त हया आँसू बहा रही थी और जाते वक़्त ये रस्म हुरैन पूरी कर रही थी।
शाहजल ने बैक वेव मिरर देखा, वो सुर्ख होती आंसू बहा रही थी। शाहजल ने गाड़ी शाहजल वाला के गेट में दाखिल की और अंदर उतर गया। हया ने गाड़ी से उतरकर हुरैन को निकाला और इसलिए अंदर बढ़ने लगी। हुरैन ने हया को भी अंदर की तरफ साथ में चलते हुए देखा तो कुछ कहने के लिए लब खोलने लगी। फौरन हया ने टोक दिया, हूर तुम अपना मुंह बंद रखो, अपनी गैरत की दुकान किसी और दिन खोलना। अब तो अगर तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज़ निकला तो तुम्हें शूट करके खुद को फांसी पर चढ़ा दूंगी। हया तकरीबन तपी हुई थी। हूर तो खामोश होगी मगर शाहजल ने हैरत से दोनों को देखा और घर में दाखिल हुआ। सामने अजमल फूफा और सईदा बुआ नजर आए। दरवाजे पर ही हया के मोबाइल की घंटी बजी। इसने चौंक कर नंबर देखा और फ़ोन उठाया। जी अबू, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत? सामने से पता नहीं क्या कहा गया है कि पेशानी पर बल नमूदार होने लगे। आप फिक्र नहीं करें, मैं पहुंच रही हूँ। हया ने उजलत में फ़ोन काटा। हूर ने सवालिया नज़रों से हया की तरफ देखा। हया ने खामोशी से ले जाकर सोफे पर बिठाया और बुआ से कहा, आप पानी ला देंगी? सईदा बुआ ने फ़ौरन ले आई। इसने अपने हाथ से हूर की तरफ गिलास बढ़ाया तो इसने नफ़ी में सर हिलाकर मना कर दिया। हूर, मुझे जाना होगा, दादी की तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है, मैं जल्द आने की कोशिश करूंगी। हुरैन ने इस बात में सर को जिनविश दी और उठने लगी। शाहजल आएगा आई थिंक। हुरैन की हरकत समझकर हया को मुखातिब किया। हया, आपको अजमल फूफा छोड़ देंगे और आपकी फ्रेंड अब हॉस्टल में नहीं रहेगी, बेफिक्र होकर अजमल फूफा के साथ जाएं। जी शुक्रिया। हया ने शाहजल को कहा। फिर हुरैन को मुखातिब किया, खाना खाओ और आराम करो, मजबूरी नहीं होती तो तुम्हें छोड़ कर नहीं जाती, कहकर बाहर निकल गई। सईदा बुआ ने शाहजल से पूछा, तुम्हारे लिए खाना लाऊं बेटा? नहीं बुआ, मैं खा चुका हूँ, बस एक कप कॉफ़ी कमरे में भेज देना, कहकर लंबे लंबे ढंग भरता कमरे की तरफ बढ़ गया। हुरैन खामोशी से उठकर किचन में चली गई और कॉफ़ी बनाने लगी। सईदा बुआ फ़ौरन किचन में आई। बेटा तुम रहने दो, मैं बना दूंगी। नहीं बुआ, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, आप ले जाना। सईदा बुआ ने एक और सवाल पूछा, हालांकि जवाब पता था। बेटा खाना लगाऊं? हमेशा की तरह एक ही जवाब था। नहीं बुआ, भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खा लूँगी। सईदा बुआ ने तरहम निगाहों से इसे देखा जो कॉफ़ी को कप में उंडेल रही थी। घर का पूरा काम संभालती थी लेकिन कभी यहाँ का खाना नहीं खाया था। वो तो इस घर में किसी भी चीज़ पर हक नहीं जताती थी। कमरे में एक किनारे चादर पर सो जाती थी। पता नहीं क्या वजह थी। बुआ ये दे आए। बुआ कप लेकर शाहजल के कमरे की तरफ चलेगी और हुरैन अपने कमरे में एक कोने में ज़मीन पर खुद में सिमट कर लेट गई। इसका सारा सामान हॉस्टल में था, एक जोड़ा कपड़ा तक नहीं था। इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल था। ऑफिस से निकलते वक्त पर्स भी वहीं रह गया था। अपनी बेबसी पर इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। इसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि इसका मोबाइल बजे, लेकिन वह हनूज खामोश था। आप कहाँ हैं आप? इससे पहले मौत मुझे अपनी होश में ले ले, बस एक बार आ जाए। ये किसे बुला रही है? लास्ट टाइम भी ऐसे ही था। या अल्लाह, ये आजमाइश ख़त्म कर दे, थकने लगी हूँ। बेबसी ही बेबसी, अजियत ही अजियत। लेकिन कौन जाने कि क़यामत आने वाली थी या खुदा इसे दुनिया में ही जन्नत देने वाला था। शाहजल कमरे में आने के बाद जूते उतार कर बेड पर ढह गया। इसे अपनी ही कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। इसकी आंखों में सिर्फ आंसू से भरे सब्ज़ नैन कटोरे घूम रहे थे। हैरत की बात थी, वह 1 महीने से इस घर में थी लेकिन आज तक इसकी आंखों का रंग ही नहीं पता था। इतने में दरवाज़ा बजा। बुआ आए। बेटा कॉफ़ी। बुआ इसे ले जाएं। इसका दिल हर चीज़ से अजाड़ हो गया। वो खामोशी से चली गई। वो इतना थका हुआ था कि ऐसे ही सो गया। अब मेरा गला गया, मेरा गला अचानक ही ख़राब लग रहा है ना, गले में कोई चीज़ अटक गई है। हुरैन की आंखों से तो नींद रूठ चुकी थी। वो उठी और फिर शाहजल के कमरे की तरफ बढ़ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। वह दाखिल हुई और हमेशा वाला काम अंजाम दिया। शाहजल इब्राहिम एक शहजादा था जो अपनी सल्तनत में अपनी मर्जी का मालिक था और हुरैन जहाज़ेब इसकी ज़िंदगी में मुसल्लत कर दी गई थी। यह एहसास बड़ा अज़ियतनाक था। काम अंजाम देने के बाद बाहर आ गई और कमरे में आकर सो गई। दूसरा दिन भी इसी खामोशी के साथ गुजर गया। हुरैन आज शाहजल के सामने नहीं आई। अगले दिन भी सुबह नाश्ते के लिए शाहजल नीचे आया तो हुरैन सामने नहीं आई। वो नाश्ता करने ही लगा था कि अजमल फूफा अंदर आए। वो हुरैन के कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो शाहजल ने इनसे पूछा, क्या हुआ फूफा? बेटा वो बीबी की दोस्त आई हैं बाहर, तो इन्हें अंदर बुलाएं। बेटा वो कह रही हैं कि मैं बीबी को बुला दूं, वैसे भी वो अंदर नहीं आती। शाहजल को अच्छा नहीं लगा तो वो उठकर बाहर आए। हया को बुलाने चला गया। न जाने वो हुरैन के मामले में इतना बदअखलाक क्यों था। हमेशा की तरह हया गेट के पास खड़ी थी। इसे देखकर मुस्कुराई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मतलब सर। वालेकुम अस्सलाम। हया आप अंदर आ जाएं, बाहर क्यों खड़ी हैं? नहीं मैं ठीक हूँ सर, भाई कहने लगी थी वो। इसका जुमला सुनकर शाहजल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप मुझे भाई बुला सकती हैं, मैं भी तो आपके नाम से पहले मिस का तकल्लुफ़ नहीं करता, यानी मैं भी आपको बहन मानता हूँ। ठीक है भाई, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। हया ने मुस्कुरा कर कहा, आप भाई कहा है तो चले अंदर, मेरा घर काटता नहीं है। इतने में अजमल फूफा आ गया और कहा कि बेटा वो बीबी कह रही हैं कि आप सामान देकर चली जाएं, वो आपसे बाद में मिल लेंगी। शाहजल के माथे पर बल पड़ गए। आप चलिए हया। अब वो इसलिए अंदर आ गया। वो इसलिए ड्राइंग रूम आया और बैठ गया। हया ने अजमल फूफा को कहा, हूर को यहाँ बुला दे क्योंकि मैं इसे ऐसे नहीं जाने वाली। हया ने दरख्वास्त की तो सईदा बुआ हूर को बुलाने चली गई। ले शुरू करें। शाहजल ने इसे नाश्ते की दावत दी तो
یہ ڈائننگ روم ہے، اچھا ڈرائنگ نہیں ڈائننگ۔ تو حیا اوپر والے فانوس کو دیکھنے لگی۔ شاذل کو حیرت ہوئی تو اس نے حیا سے پوچھ لیا، کیا ہوا حیا بھائی، یہ فانوس کتنا اچھا لگ رہا ہے نا؟ حیا کے جواب پر شاذل کی دماغی حالت پر چھپا ہوا کیا مطلب؟ بلا ناشتے اور فانوس میں کیا تعلق؟ مطلب یہ کہ میں اس پر لٹکتی ہوئی اچھی نہیں لگوں گی۔ ہیں؟ شاذل سے صرف اتنا ہی کہہ پایا، دوست کا روب بھائی، دوست کا روب۔ ابھی آپ مجھے اندر لے آئے ہیں، یہی چیز ہور کو اچھی نہیں لگے گی، اوپر سے ناشتہ، وہ تو مجھے فانوس سے الٹا لٹکا دے گی۔ حیا باقاعدہ ہاتھ ہلا ہلا کر شاذل کو بتا رہی تھی جیسے بڑی ہی کوئی بات پتے کی بات ہو۔ حیا کی بات سن کر شاذل کا قہقہ بلند ہوا۔ حیا نے بھی بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ دونوں کی ہنسی کو بریک تو تب لگی جب حورین ڈائننگ ایریا میں داخل ہوئی۔ حورین دروازے پر نظر جھکائے کھڑی تھی، اسے دیکھ کر حیا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ حورین کے پاس آئی، اسے اس کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا، حیرتوں کو پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وجہ اس کا حلیہ تھا، وہ پرسوں والے ہی لباس میں تھی۔ حیا کی کالی چادر آج بھی اس کے وجود کو چھپائے ہوئے تھی۔ حیا نے اپنے آنسو پر ضبط کرتے ہوئے سامان اسے دیا اور کہا، میں چلتی ہوں۔ حورین تو خاموش ہی رہی ہے۔ یہ کہہ کر حیا شاذل سے مخاطب ہوئی، خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ اور شاذل وہ تو مانو پتھر کا ہی ہو گیا ہے، اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے پاس کپڑے اور ضرورت کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس نے تو پرسوں کے بعد اس سے اب دیکھا تھا شکن آلود لباس میں۔ حورین فوراً سامان کے ساتھ چلی گئی، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ شاذل اٹھ کر حیا کی طرف گیا، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ گیٹ کے باہر نکل رہی تھی، اس نے آواز لگائی تو حیا نے مڑ کر دیکھا۔ جی حیا، آپ کا کم از کم چائے پی لے چلیں بھائی، وہ بھائی کو منع نہیں کرتے، چلے شاباش۔ شاذل نے حیا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ شاذل کے ساتھ پھر اندر چلتی۔ حورین نے کمرے میں آ کر بیگ کھولا، اس میں سے ایک جوڑا نکالا۔ کیا سوچ رہی ہوگی حیا، اتنے دھڑلے سے روکا تھا اور میرے پاس بدلنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ کچھ بھی ہو، وہ شاذل کی بےزتی نہیں کروا سکتی تھی، اپنا تماشا لگانا اسے پسند ہی نہیں تھا، چاہے سامنے حیا ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی کوشش کی تھی کہ حیا سے اس کا سامنا نہ ہو، پر وہ ڈھیٹ اب جو بھی ہو اسے سامنا کرنا ہے، یہ سوچ کر وہ واش روم چلی گئی۔ حیا نے شاذل کو کچھ نہ کہا نہ پوچھا، جو بھی تھا وہ ان دونوں کا نجی معاملہ تھا۔ سیدہ بوا حیا کے آگے چائے بڑھائی، لو بیٹا چائے پیو۔ شکریہ بوا کہہ کر حیا نے کپ تھام لیا۔ بوا حورین کو بتانے چلی گئی، بلانے آئی تھی کہ حیا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ شاذل بریڈ پر بٹر لگا رہا تھا تو حیا نے کہا، بھائی آپ یہ چیز آملیٹ ٹرائی کریں نا۔ شاذل نے اسے حیرت سے دیکھا تو حیا نے کہا، ہاں شکل دیکھ کر ہی لگ رہا ہے کہ حور نے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ کی چیز آملیٹ کے آگے کوئی بھی ہفتے کلیم کی دولت ٹھکرا سکتا ہے۔ شاذل نے مسکرا کر بریڈ رکھا اور ایک چیز آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اتنے میں حیا کا موبائل بجا تو وہ سننے کے لیے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاذل نے بوا کو مخاطب کیا، بوا کم از کم آپ ہی بتا دیتی کہ کپڑوں کی ضرورت ہے۔ شاذل کی بات سمجھ کر بوا نے کہا، جی بی بی نے خود ہی نہیں بتایا تو میں کیا بتاتی، ویسے بھی کپڑے تو بہت بعد کی چیز ہے، بی بی تو بنیادی ضرورت تک کو اس گھر سے پورا نہیں کرتی۔ شاذل نے چونک کر ان کو دیکھا، کیا مطلب یہ بیٹا کہ بی بی تو گھر میں کسی سے کھانا تک نہیں مانگتی، نہ تم سے نہ ہم سے، کپڑے تو پھر بھی دور کی بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کھانا میں ہی بناتی ہے۔ شاذل ابراہیم کو محسوس ہوا کسی نے اس کے مغرور چہرے پر زوردار تماچا دے مارا ہو۔ وہ پرسوں سے اس گھر میں ہے، یعنی وہ تب سے بھوکی ہوگی۔ وہ تو اس حال میں ہی نہیں تھی کہ باہر جا سکے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ شاذل ابراہیم کو لگا نوالا اس کے گلے میں اٹک گیا ہو۔ ایک دم سے اس نے سوال کیا، تو بوا آپ کو ہی کھانے کا پوچھ لینا تھا۔ 1 مہینے سے روز ہی پوچھتی تھی، وہ صرف یہی کہتی تھی کہ بھوک نہیں ہے، لگے گی تو کھا لوں گی۔ یہ بات سن کر مانو شاذل تو سکتے میں آ گیا۔ اتنے میں سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، حورین پیلے رنگ کے سوٹ میں مہرون چادر اپنے گرد لپیٹے کندھے پر پرس لٹکائے آئی ہے، یا بھی دوسری طرف سے آ گئی۔ ارے ریڈی ہوگی تم؟ بس 2 منٹ، میری تھوڑی سی چائے باقی ہے، پھر چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر حیا ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی اور کپ اٹھا لیا۔ حورین وہی نظریں جھکا کر کھڑی رہی، حالانکہ کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ دروازے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ شاذل کی آواز گونجی۔ حور نے چونک کر سر اٹھایا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، یعنی اس سے مخاطب تھا۔ یہ وہ پہلا جملہ تھا جو وہ بغیر طنز اور تیز لہجے کے حورین سے کر رہا تھا۔ حورین نے جواب دینے کے لیے آواز حلق میں ڈھونڈی لیکن نہیں ملی۔ اس نے سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا، تو آئیں بیٹھے ناشتہ کریں، آپ لوگوں کو جانا بھی ہے، اس نے عام لہجے میں کہا، اور حورین کا دل سو کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ وہ کہاں اس کی بات ٹال سکتی تھی، اسی لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے ٹیبل کی طرف آنے لگی۔ اتنے میں پھر حیا کا فون بجا، وہ فون اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اف دادی کو سکون ہی نہیں ہے، کہہ کر فون سننے میں باہر جانے لگی۔ تم ناشتہ کرو، میں باہر ہی ہوں، خدا حافظ بھائی، اور حیا یہ جا وہ جا۔ حور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاذل نے اپنے آگے پڑی چیز آملیٹ اور بریڈ کی ٹرے اس کے آگے سرکائی۔ حور نے ایک آملیٹ اور بریڈ کا نوالا منہ میں رکھا۔ پہلے ہی نوالے کے ساتھ اس کی آنکھ سے آنسو بھی ٹوٹا۔ بامشکل 3 نوالے کھائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بوا نے اسے ٹوک دیا، بی بی پورا ختم تو کر لیں، بس بوا بھوک نہیں ہے، کہہ کر
पर्स संभालती बाहर चली गई। शाहजल बस इसे जाता देखता ही रह गया। इसके आगे नाश्ता वैसा का वैसे ही था। एक कप चाय पीकर वो भी निकल गया। पूरा रास्ता ड्राइव करते हुए वो इसे ही सोच रहा था। वो जब से घर आई थी तो इसके बाद इसने इस घर में खाना ही नहीं खाया था। वो 4:30 बजे तक घर आ जाती थी, यानी वो तब से भूखी ही रहती। रात वो भूखी सोती थी। ये एक दिन की बात नहीं थी, पूरे 1 महीने का मामूल था। इसके घर में तो कोई मुलाजिम भी भूखा नहीं सोता था। उफ, जायके की तब्दीली से एहसास तक था कि वही पकाती है। अब तो हद ही होगी, वो परसों से भूखी थी। क्या है वो लड़की? हया ने हुरैन से कोई सवाल नहीं किया। वह मामूल की तरह ही इसका सर खा रही थी। अब हुरैन के पास जवाब नहीं थी। इसने रिज़ाइन कर दिया था तो वो पूरा दिन जॉब ढूंढने की तकतों में थी। वो मामूल के मुताबिक घर पहुंची, खाना पकाया और कमरे में चली गई। 8 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने सईदा बुआ थी। वो, बेटा आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। मरते क्या ना करते क्या मज़ाक। वो डरते डरते खाने के लिए चली गई। शाहजल शायद इसी के लिए रुका था। वो ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस, एक हाथ में घड़ी पहने मोबाइल में मसरूफ़ था। ये वही घड़ी थी जिसे आज तक हर रात इसके हाथों से निकालती आई थी। वो खामोशी से बैठ गई। शाहजल ने खाना शुरू किया तो बुआ ने इसके आगे भी डिश बढ़ाई। वो थोड़े से चावल निकाल कर खाने लगी। फिर से चावल? अब दोनों के मामूल में सिर्फ ये तब्दीली आई थी कि नाश्ते और रात के खाने के वक्त दोनों का साथ सामना होता। हया और शाहजल की मुलाकात होती तो हल्की फुल्की बातचीत हो जाती। हुरैन अब यूनी नहीं जा रही थी। वो जॉब ढूंढने पर फोकस कर रही थी। तीसरे दिन रात के खाने पर हुरैन ने शाहजल को पहली बार मुखातिब किया। हया की मंगनी है तो मुझे इसमें शिरकत करने के लिए इजाज़त चाहिए। वो तकरीबन मैंने मनाई थी। नज़र उठाने की जरूरत नहीं की। शाहजल बामुश्किल सुन पाया। कहाँ पर है? दूसरे शहर, दिन का फंक्शन है। नज़रें उठाकर बात करना तो जैसे गुनाह था। फ़ौरन वक्त बता दिया, मुबादा कहीं इनकार ही ना कर दे। ठीक है। वो बर्तन उठाकर किचन में इस तरह गई जैसे कैद से रहाई मिली हो। हुरैन ने कमरे में आकर और फ़ौरन हया को फ़ोन लगाया। पहली बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह हया की चहकती आवाज़ आई। वालेकुम अस्सलाम। फ़ोन पर बैठी थी क्या? उफ, हूर की बच्ची, इस कॉल के इंतज़ार में मेरा बस चलता तो फ़ोन टावर पर बैठ जाती। अब ताने मारना बंद करो और मुझे बताओ तुम आओगी ना, वरना मैं मंगनी कैंसिल कर दूँ। इसकी बात पर हूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी क्या याद रखोगी? आ जाऊँगी। हल्की फुल्की गुफ्तगू के बाद हूर ने फ़ोन रख दिया। हया अपने घर चली गई थी मंगनी की तैयारियों के लिए। हया ज़मान दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन अपनी सौतेली माँ के चपलकश काफ पहले आएगा, लेकिन अब मैं सही नहीं कर रही इसको। मेरा गला पहले ही ख़राब हो गया है की वजह से वो बहुत कम घर जाती थी। इसके अब्बा और सौतेला भाई भी था, लेकिन मजाल है जो हया ज़मान की किसी से बनती हो सवाए अपनी दादी के। इसका रिश्ता तय हो चुका था और मंगनी की तैयारी अरूज पर थी। महीने भर के बाद शादी की तारीख थी। चूँकि मंगनी घर पर थी इसलिए शाहजल से इजाज़त लेना ज़रूरी था। सिर्फ हूर की वजह से हया ने ऐलान कर दिया था कि फ़ंक्शन दिन में होगा, क्योंकि अंधेरा होने से पहले इसे घर पहुँचना था। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे ही हया के घर के लिए निकल गई। हया का चहकना अरूज पर था। इसे देखकर हूर ने इसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। हया गुलाबी रंग के फ्राक में हल्के से मेकअप के साथ खूबसूरत लग रही थी। सभी तैयार होकर हाल के लिए रवाना हो गए। शाहजल भी हाल में पहुंचा तो इसका इस्तकबाल गर्मजोशी से हुआ। खालू दोस्त के बेटे की मंगनी थी। शक तो इसे इसके पूछने के वक्त ही हुआ था, लेकिन ये सोचा कि हो सकता है अंदाज़ा गलत हो। लेकिन इसका शक यकीन में तब तो बदला जब इसने हया को अंदर आते देखा। लाशऊरी तौर पर इसने हया के इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन सिर्फ कुछ लड़कियां थी, शायद इसकी कजिन्स थी। हया सहज सहज कर अंदर कदम उठाती स्टेज तक गई। शोर बुलंद हुआ कि मंगनी की रस्म शुरू की जाए, लेकिन हया ने मना कर दिया कि कोई आने वाला है, इसके बाद रस्म शुरू होगी। शाहजल को पता था वो कोई कौन है। तकरीबन 20 मिनट बाद हया बिना वक्त का ख्याल के स्टेज से उतरकर गेट की तरफ बढ़ी। हूर अंदर दाखिल हो रही थी। हया को ऐसे आता देखकर सिटपटा गई। इस लड़की को कब अकल आएगी? कभी नहीं आएगी। सभी आगे बाड़े हया को देख रहे थे, लेकिन वो हया थी, इसे कहाँ फ़र्क पड़ता था। शाहजल ने भी देखा, मगर हुरैन की तरफ देखने पर ठिठक गया। हुरैन नफीस सी सादा काली साड़ी में मलबूस थी। कानों में काले छोटे बूंदे, दूधिया रंगत पर रखसारों को छूती शरारती लट और इस पर तजाद सबज आंखों में गहरा काजल। वो इसे आज अलग लग रही थी। हया इसके पास पहुंचने के बाद शुरू हो चुकी थी। इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरे चहलम पर आना था ना नियाज खाने। हया ने इसके लेट आने पर तंज किया। हुरैन इसे घूरी से नवाजा और इसे लिए स्टेज पर जाने लगी। होठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल कर रहा था कि अभी तो थप्पड़ लगा दे। तुम्हारी वजह से लेट हुई हूँ। किसने कहा था ये था थान का थान गिफ्ट करो। इसका इशारा साड़ी की तरफ था। और कसम दो कि यही पहनना है। ओ फूर, तुम इस वक्त इतनी प्यारी लग रही हो कि गुस्सा भी नहीं आ रहा है। दिल कर रहा है कि 2-4 किस कर डालूं। हया की बात सुनकर हुरैन इसे कुर्सी पर बिठाने के बाद 2 कदम दूर हुई। हया से कुछ बैद नहीं था कि वह ऐसा कर भी डाले। हुरैन की हरकत देखकर हया कौन सी आई। हुरैन इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। आज तो अपना रेडियो बंद कर लो, मंगनी है तुम्हारी, सब ससुराल वाले यही मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में मंगनी की रस्म अदा की गई और हया तलाल मिर्जा से मंसूब हो गई।
حرین انہیں دیکھ کر بہت خوش تھی، اسے مسکراتے ہوئے تو شاذل پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حرین وقت دیکھتے ہوئے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ حرین کے جانے کے بعد شاذل اسٹیج پر مبارکباد دینے آیا تو حیا چونک گئی۔ بھائی آپ؟ جی بھائی کی بہن میں۔ شاذل نے جواب دیا، منگنی مبارک ہو۔ خیر مبارک بھائی، تم نے تو بلایا نہیں اس لیے میں لڑکے والوں کی طرف سے آ گیا۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی سب کچھ اتنا اچانک ہوا اس لیے، لیکن میں شادی میں آپ کو ابھی سے انوائٹ کر دیتی ہوں۔ حیا کی بات پر شاذل نے کہکا لگایا۔ اس طرح یہ تقریب خوشی خوشی اختتام پر پہنچی۔ حرین کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا جاب لیس ہوئے۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ جاب مل جائے لیکن کوئی نتیجہ نہیں۔ وہ پورا دن خوار ہوتی رہتی، کچھ ہی دنوں میں فیس بھی بننی تھی لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کئی مرتبہ حیا نے کہا کہ وہ اسے قرض دے دے گی لیکن ہائے رے حرین کی غیرت مندی، اس نے منع کر دیا۔ حیا سے جب برداشت نہیں ہوا تو وہ حرین کے سر پر ہوگی۔ حد ہے حور، تم نے قسم لے رکھی ہے نا سمجھنے کی۔ دیکھو حیا، میں تمہیں کئی مرتبہ منع کر چکی ہوں۔ حور میں صرف تمہیں قرض دوں گی، تم وقت پر مجھے لوٹا دینا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ حرین کا لہجہ اٹل تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم اپنا سال خراب کر لو گی۔ حد ہے۔ حیا ایک دم تپ گئی۔ میری غیرت مندی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حور نے سپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اس لیے تم میری مدد نہیں لے سکتی، لیکن بھائی تو تمہارے شوہر ہیں، ان سے لے لو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حیا کی بات سن کر تو حور بھڑک اٹھی۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ تمہارے نقطے سے لے کر ہر چیز کی ذمہ داری ان کی ہے۔ حیا بھی دو بدو بولی، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آئی سمجھ؟ حیا لہجہ اٹل تھا۔ اس کی بات سن کر حیا کا دل کیا کہ ابھی اس کے دماغ سے خناس نکال دے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ غیرت مندی سے مجھے سخت چڑ ہے۔ تم اس غیرت مندی کے آگے سامنے والے کی محبت نہیں دیکھتی۔ کیا مجھے سمجھ نہیں آتا؟ ٹٹ فور ٹیٹ تمہارے لیے تو سب کچھ، تم ہر چیز کا بدلہ اتارتی ہو، حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ میں سب سمجھتی ہوں بھائی، تم اس گھر میں رہنے دے رہے ہیں، اس کے بدلے تم گھر کے کام کرتی ہو تاکہ تمہاری سو کالڈ غیرت قائم رہے۔ تمہیں میرا دیا ہوا قرض نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے میری محبت، تمہارے لیے فکر کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے اتنے سال جھیلا۔ حیا بول نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ حرین سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ حیا جانے لگی لیکن اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ شکریہ سے کام نہیں چلے گا، ٹٹ فار ٹیٹ، اور میں تو بھول ہی گئی اس لیے۔ حیا نے کچھ نوٹ نکال کر حرین کے قدموں میں پھینکے۔ حرین کا دل شدت سے چاہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ٹٹ فار ٹیٹ، تم نے اتنی سال دوستی نبھائی اس لیے یہ ہے۔ وہ لوگ لون میں کھڑے تھے اور اپنے روم کی بالکنی سے یہ منظر شاذل نے بھی پورا دیکھا تھا۔ حور نے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور پوٹ پوٹ کر روتی۔ وہ جتاتی نہیں تھی لیکن حیا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کاش آپ ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا، لیکن آپ ہوتے تب نہ۔ اب اور انتظار نہیں ہوتا اور صبر نہیں ہوتا آپ کا انتظار کسی دن میری جان لے لے گا۔ حیا کو باہر نکلنے کے بعد شدت سے احساس ہوا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو حور کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ پھر سے حرین کی طرف لوٹ گئی۔ ایسی بیسٹ فرینڈ ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ویسے ہماری ہے بٹ دور بہت ہے۔ شاذل سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے یا نہ جائے۔ نیچے سے شور سنائی دیا، یقیناً حیا کی آواز تھی۔ حور دروازہ کھولو، تمہیں پتہ ہے میں ایسے نہیں جانے والی۔ آخر حرین نے دروازہ کھولا اور باہر حال میں آئی۔ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، حرین نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ حور مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے غصے میں کہہ دیا۔ لیکن تم کہہ چکی ہو حیا۔ حیا بہتی ہوئی آنکھوں سمیت کہا، حور میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم بہت سچا رشتہ ہو میرا، تم سے تعلق توڑ کر میں کہاں جاؤں؟ پلیز حور، مر گئی حور، حرین دھاری تھی۔ ایسا مت کہو، میری غلطی ہے، مجھے سزا دے دو، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ حیا روئے جا رہی تھی۔ حرین نے حیا کے آگے ہاتھ جوڑ دی۔ حیا میرے پاس اب صرف اس چھت کا آسرا ہے، اگر انہوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا تو میں دربدر ہو جاؤں گی۔ شکر ہے وہ گھر پر نہیں ہے، اگر وہ تمہاری بات سن لیتے تو مجھے گھر سے باہر نکال دیتے، اس لیے پلیز چلی جاؤ۔ آنسو ایک تواتر سے بہہ رہے تھے اور اوپر شاذل ابراہیم کو ان الفاظ نے برف کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ وہ حیا ہی کا جو بات مان جائے۔ دیکھو حور، میں ایسے نہیں جاؤں گی، باخدا حیا، ایسی بات بڑھے گی میری زندگی کو اور مشکل مت بناؤ، پلیز چلی جاؤ پلیز۔ شاذل تو مانو پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ اسے کیا سمجھ رہی تھی؟ ویسے غلط بھی نہیں تھی، جس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتا تھا تو کوئی بھی یہی سمجھتا۔ شاذل نے لاکھ کوشش کی اس سے فیس کے بارے میں بات کرنے کی، مگر بات نہیں کر پایا۔ حیا بھی پوری کوشش کر رہی تھی حرین کو منانے کی، مگر حرین کا غصہ اللہ معاف کرے کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ شام 5 بجے شاذل گھر میں داخل ہوا اور پھوआ سے کہا، بی بی کو بلائیں۔ کچھ دیر میں حرین کچن سے باہر آئی اور آج مجھے پارٹی میں جانا ہے تو آپ کھانا کھا لیجیے گا، میں ڈنر باہر ہی کروں گا، عام سے لہجے میں کہا۔ حرین نے نظریں نیچے کی اس بات میں سر ہلایا۔ شاذل کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ نظریں اٹھائے تاکہ سبز آنکھیں نظر آئیں، لیکن خود کی سوچ پر سرزنش کرتا کمرے میں چلا گیا۔ رات تقریباً 2 بجے شاذل کی آنکھ کھلی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک بازو میں کسی کا احساس ہوا تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا، بازو میں ایک دوشیزہ لیٹی ہوئی تھی کہ شاذل کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ اسے یاد آنے لگا وہ پارٹی میں گیا تھا، اس کے آگے پیچھے یہی لڑکی گھوم رہی تھی، پھر اس نے جوس پیا تھا، آگے اسے کچھ یاد نہیں آیا۔ اف، یہ کیا کر رہی ہے؟
وہ بھی میرے بیڈ روم میں؟ شاہزل نے بازو سے پکڑ کر لڑکی کو جارحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی، پھر شاہزل کو دیکھ کر خباثت سے مسکرائی۔ "What the hell are you doing here?" آگ چھلکتا لہجہ۔ اس لڑکی نے ایک ادا سے سوال مسکرا کر جواب دیا، "وہی جو کیا جاتا ہے۔" شاہزل اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکال رہا تھا۔ "جسٹ شٹ اپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اور ہوتی تو سہم جاتی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔" اس نے کہکا لگایا اور کہا، "یہ تو صرف تمہیں اور مجھے پتہ ہے۔" شاہزل کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا۔ "Get the hell out of here, otherwise I will kill you." وہ تنفن کرتی چلی گئی۔ شاہزل غصہ ضبط کرتے ہوئے ہال کے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر ہاتھوں میں گھرا لیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اجمل پھوپھا کھڑے تھے۔ اس نے چونک کر انہیں پوچھا، "پھوپھا آپ سوئے نہیں؟" "صاحب جی، اب ہم یہاں کام نہیں کر سکتے، اس لیے آپ حساب کر دیں، میں اور سعیدہ ابھی چلے جائیں گے۔" "پھوپھا آپ بیٹھیں، یہاں دیکھیں، جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں ہے۔" "صاحب جی، ہم اس معاملے کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر؟" شاہزل نے پوچھا تو پھوپھا اسے سب بتانے لگے۔ شاہزل پارٹی کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ نشے میں دھت کر آیا تھا۔ تب حورین، اجمل پھوپھا بھوا ہال میں موجود تھے۔ شاہزل کو دیکھ کر سب چونک گئے اور اسے سنبھلنے کے لیے آگے بڑھے۔ بامشکل شاہزل چلتے قد کاٹ والے آدمی کو صوفے پر بٹھایا۔ اس لڑکی نے پوچھا، "شاہزل کا روم کہاں ہے؟" تو بھوا نے بتا دیا۔ وہ محترمہ لہراتی بل کھاتی ہوئی شاہزل کے کمرے میں چلی گئی۔ حورین نے دیکھا شاہزل حواسوں میں نہیں ہے تو جلدی سے بھوا سے کہا، "بھوا جلدی پانی لے کر آئیں۔" بھوا دوڑ کر پانی لینے کی۔ حورین نے بھوا سے پانی لے کر شاہزل کو پلانا چاہا تو شاہزل نے حورین کا ہاتھ جھٹک دیا، جس سے حورین کا گلاس پانی کا گلاس چھناکے کے ساتھ ٹوٹا اور فرش پر بکھر گیا۔ "لو کر لو بات بھئی، حورین کا گلاس۔ دور ہو مجھ سے بےہودہ عورت۔ دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو حلق سے جان نکالوں گا۔" پھر ایک زوردار دھکا حورین کو دیا۔ حورین جیسے نازک لڑکی لچکیلی ڈال کی طرح زمین پر گری۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ کا سہارا لینا چاہا، مگر ہاتھ کانچ کے ٹکڑوں پر پڑا اور سر سینٹرل ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ شاہزل حواسوں میں نہیں تھا، لیکن اس کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ حورین کانپ اٹھی۔ حقیقت شاہزل کے ارد گرد وہ لڑکی گھوم رہی تھی اور چپکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہزل کو لگا پھر سے اب اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ اس کا رد عمل تھا، لیکن وہاں سب کو لگا شاہزل نے یہ الفاظ حورین کو کہے ہیں۔ اس کے بعد شاہزل پوری طریقے سے بے ہوش ہو گیا۔ حورین نیچے بیٹھے کرا رہی تھی۔ بھوا اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی، اس سے پہلے ہی وہ لڑکی اوپر کھڑی حکم صادر کرنے لگی، "ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو 2 منٹ میں شاہزل کو کمرے میں پہنچاؤ۔ پھوپھا آپ انہیں کمرے میں لے جائیں، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔" حورین پیشانی پر ہاتھ رکھے کراہتے ہوئے بامشکل بول پائی۔ پھوپھا گارڈ کی مدد سے شاہزل کو کمرے میں لے کے۔ "یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟" شاہزل کا شرم سے زمین میں گھٹ جانے کا دل ہوا۔ کچھ خیال آنے پر اس نے پوچھا، "ابھی آپ کی بیوی کہاں ہے؟ بلائیں انہیں۔" "بیوی گھر پر نہیں ہے۔" "یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔" شاہزل کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، لیکن بیوی سچ میں گھر پر نہیں ہے۔ "وہ آئی تھی آپ کے پاس اجازت لینے؟ دراصل 12 بجے کے قریب بیوی کو فون آیا تھا، بیوی آئے گا، بیوی لکھا ہے، کہ حیا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو ہسپتال جانے کے لیے اجازت چاہیے تھی، اور آپ کے پاس آئی تو دروازہ اسی لڑکی نے کھولا۔ بیوی نے کہا آپ کو بلا دے تو اس لڑکی نے غصہ کیا۔ اس نے وہ الفاظ ڈھونڈنے لگے۔ "اس نے کیا پھوپھا؟" شاہزل نے بے قراری سے پوچھا۔ "اس نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، جس سے بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔" "ہیں؟ تھپڑ سے سیڑھیوں سے گر گئی؟" "تھپڑ مار دیا چلو ٹھیک ہے، ادھر مار سکتے ہیں، لیکن سیڑھیوں سے کیسے گر گئی؟ سیڑھی پہ ہی کمرہ بنا ہوا تھا کیا؟" پھوپھا کی بات سن کر شاہزل نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ بہت بے بس تھی تو میں ہی ان کے ساتھ حیا بیوی کے پاس چلا گیا، لیکن بیوی نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، اس لیے انہوں نے مجھے بھی گھر بھیج دیا۔ "دیکھیے پھوپھا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن فی الحال آپ مجھے ہسپتال کا نام بتائیں۔" پھوپھا کے نام بتاتے ہی وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہوا۔ وہ رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب وہ پارٹی میں جاتا تھا کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ 15 منٹ ہسپتال میں موجود تھا، پہلے نکاح کر آیا، اب یہ ہو گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہسپتال تقریباً سنسان تھا۔ اسے کوریڈور میں ایک وجود نظر آیا جو ہچکیوں کے ساتھ رونے میں مصروف تھا۔ وہ فوراً حورین کے پاس گیا۔ حورین نے ڈر کر سر اٹھایا۔ سامنے شاہزل ابراہیم کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہوئی اور قدم پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ "میں جان کر نہیں آئی، وہ حیا کا سوری، وہ اندر، میں ڈر گئی تھی۔" وہ خوف کے مارے بے ربط جملے بول رہی تھی۔ شاہزل کو حورین پر رحم اور خود پر بے انتہا غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کو شانوں سے تھاما اور کرسی پر بٹھایا۔ "ریلیکس ہور، کیپ کام، ایوری تھنگ ول بی فائن۔" وہ ہمیشہ خیالوں میں بھی اسے کہہ کر مخاطب کرتا تھا، لیکن بے اختیاری میں شاہزل نے اسے حور کہہ کر پکارا۔ کوئی اور صورتحال ہوتی تو حورین ضرور چونکی، کیونکہ شاہزل نے آج پہلی مرتبہ اس کا نام لیا تھا۔ شاہزل کا لہجہ انتہائی نرم تھا، مگر اس کا حورین پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حورین ہنوز رونے میں مصروف تھی۔ "حیا کہاں ہے؟" اس نے آرام سے پوچھا۔ حورین ابھی بھی آنکھیں پھاڑے آنکھوں میں
خوف سمائی سے دیکھ رہی تھی۔ اندر حرین کے صرف ہونٹ ہلے، آواز نہیں آئی۔ حرین بے طرح کانپ رہی تھی، رونے کے باعث سبز آنکھیں سوج گئی تھی، پیشانیوں اور ہاتھ پر زخم لگے تھے، ان سے خون نکل کر وہیں سوکھ چکا تھا۔ آج بھی وہ چادر میں اپنے وجود کو چھپائے ہوئے تھی۔ بسکٹ کلر کی چادر پر کہیں کہیں خون کے دھبے تھے جو اس کے ہاتھ اور پیشانی سے نکلا تھا۔ شاہزل نے دیکھا وہ بنا چپل کے ہی آ گئی ہے۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے پیچھے پاگل ہیں۔ اس کا یقین شاہزل ابراہیم کو ہو گیا۔ حور سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، آپ رونا بند کرو۔ حور نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے تسلی بخش جواب دیا تو شاہزل نے ایک نرس سے کہا کہ آئنٹمنٹ لے کر آئے۔ وہ واپس آیا تو حرین نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ چہرہ وضو کے پانی اور آنسوؤں کے قطروں کی وجہ سے نم تھا۔ سبز آنکھوں کے گرد خمدار پلکیں پانی کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ شاہزل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ نماز ختم کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نرس نے آ کر اس کی پیشانی اور ہتھیلی پر مرہم لگایا۔ پھر حرین ورد کرنے میں مشغول ہو گئی اور شاہزل اسے دیکھنے میں۔ بسکٹ کلر کی چادر کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ، سب سے اہم چہرے پر پاکیزگی۔ آج تک وہ اسے حیات سکندر کی بھتیجی کی طرح ٹریٹ کرتا آیا تھا، لیکن آج اس کے دل نے خاموش خواہش کی تھی کہ شاہزل ابراہیم کو پتہ لگے کہ حرین جہاں زب کیسی ہے۔ وہ حیات سکندر اور حویلی والوں کے صفات سے بخوبی واقف تھا کہ وہ لوگ پیسے کے پیچھے کس حد تک پاگل ہیں، لیکن حرین کیا تھی، اس کی سوچوں کا ارتکاز فجر کی اذان نے توڑا۔ شرمندگی کے باعث وہ حرین کو مخاطب نہ کر سکا اور فجر پڑھنے چلا گیا۔ شاہزل واپس آیا تو کوریڈور پورا خالی تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن حرین کہیں نظر نہ آئی۔ پھر اس نے بے قراری سے نرس سے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ شاہزل کو خود پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ اسے حرین کو اس وقت یہاں اکیلے چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تبھی حرین تیز تیز قدم اٹھاتی کوریڈور میں داخل ہوئی اور ڈاکٹر روم میں چلی گئی۔ اس نے مجھے دیکھا یا نہیں، مطلب ہے دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے علاوہ کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اوف۔ حرین ڈاکٹر روم سے باہر آئی تو وہ اس کی جانب لپکا۔ کہاں تھی آپ؟ حرین نے نظر اٹھا کر نظر شاہزل کو دیکھا، حلق تر کر کے یک لفظی جواب دیا، انجیکشن۔ اب کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا اور اسے پہن لیں، شاہزل نے ایک شاپر حرین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حرین شاپر تھام کر خاموشی سے کرسی پر ٹکی۔ شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں چپل کا نیا جوڑا تھا۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنے پاؤں دیکھے۔ اف، میں چپل پہننا ہی بھول گئی۔ چپل نکال کر پیروں میں ڈالی۔ شاہزل حرین کی حرکت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا ہم نے پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ حرین کی جان میں جان آئی۔ دونوں اٹھ کر روم میں آ گئے جہاں حیا دنیا جہاں سے بے خبر تھی۔ شاہزل صوفے پر بیٹھ کر حرین بیٹھ کے قریب کرسی پر۔ کچھ گھنٹے گزرے تو حرین اٹھ کر باہر چلی گئی۔ جب وہ واپس روم میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ پہ ناشتے سے بھری ٹرے تھی۔ شاہزل اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے ناشتے کا خیال ہی نہیں آیا۔ حرین نے ٹرے صوفے کے آگے ٹیبل پر رکھی اور مڑ کر باہر جانے لگی۔ آپ؟ شاہزل کے کچھ کہنے سے پہلے جواب دیا، ڈاکٹر نے بلایا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چلی گئی۔ شاہزل کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ شاہزل نے ایک نظر اپنے آگے رکھے ناشتے کو دیکھا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ہر طریقے سے مکمل بیوی تھی۔ بیوی؟ لا حول ولا قوت، میں کیا بول رہا ہوں؟ جو وہ ہے وہ تم وہی بول رہے ہو۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے بیوی نہیں، تم نے پتہ نہیں کون سے حشرت المخلوقات کا ذکر کر دیا ہے۔ حرین جب کمرے میں واپس داخل ہوئی تب بھی ناشتہ ویسے کا ویسے ہی رکھا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہو جاتا اگر پوچھ لیتی کہ ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوچ کر شاہزل نے اسے خود مخاطب کیا۔ حور، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ بھوک نہیں ہے۔ شاہزل کچھ کہتا اس سے پہلے ہی حیا کے گھرانے کی آواز آئی۔ حرین فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ حیا آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ حیا؟ حرین اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آنکھیں کھولو حیا، مجھے دیکھو۔ حیا نے آنکھیں کھول کر حرین کو دیکھا۔ حرین مسکرائی۔ شاہزل تعجب سے دونوں کی محبت دیکھ رہا تھا۔ حد ہے، مطلب ایسی سچویشن تو ڈراموں میں ہیرو ہیروئن کے بیچ میں ہوتی ہے۔ بات تو صحیح ہے ویسے، بیچارہ ایسا لگ رہا ہے جیسے نا حیا ہیرو ہے، حرین ہیروئن ہے، اور یہ شاہزل جو ہے نا وہ سائڈ کریکٹر ہے۔ کس کس کو ایسا لگتا ہے؟ نرس نے آ کر کہا انہیں کچھ کھلا دیجیے۔ اسپتال سے حیا کے لیے سوپ بھجوایا گیا۔ حرین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور سوپ پلانے کے لیے چمچہ اس کے آگے کیا تو حیا نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیلا کر کہا مجھے نہیں پینا، میں ناراض ہوں۔ حرین نے باؤل نیچے رکھ دیا۔ شاہزل کو لگا اب حرین حیا کو منائے گی، لیکن حرین نے ایک تھپڑ حیا کے گال پر لگا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ نازک ہاتھوں کا تھپڑ بھی نازک سا پڑا تھا۔ جہاں شاہزل چونکیا میں ہی حیا کا گال پر ہاتھ رکھے منہ کھول کر دور آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ حد ہے، نالائق ہو تو تم جیسا خود ناراض ہو کر منتیں کرواتی ہو، اور میں ناراض ہوں تو تھپڑ سی دیا۔ کیوں میرے ضبط کو آزما رہی ہو؟ پلیز کھا لو۔ لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ حرین کی پشت شاہزل کی طرف تھی لیکن اسے پتا تھا وہ رو رہی ہے۔ حرین نے سوپ سے بھرا چمچہ حیا کی طرف بڑھایا تو اس مرتبہ حیا نے بلا چون چڑھا کے سوپ پی لیا۔ سوپ ختم ہونے کے بعد آخر حیا نے ہی کہا اچھا نا، سوری، جان بوجھ کر تھوڑی ایکسیڈنٹ کروایا تھا، تمہیں اندازہ نہیں ہے حیا تم مجھے کتنا پریشان کرتی ہو، کل کی رات مجھ پر کیسی گزری ہے۔ حیا فوراً اپنے جون میں آئی۔ وہ دوست تھی کیا جو پریشان نہ کرے، ابھی تو تمہیں اور پریشان کرنا ہے، خدمتیں کروانی ہیں، چلو کنیز۔
ہمیں پانی پلاؤ، ایک ادا سے حکم صادر کیا جسے دیکھ کر شاذل مسکرایا۔ حورین کچھ کہتی سے پہلے ہی ڈاکٹر اندر آئے۔ حیا نے چھوٹتے ہی ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر میری لکھوانوی کرتی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ، جب میں نے پہنی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر ڈاکٹر مسکرائی اور کہا، وہ کپڑے خون لگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے تو ہم نے انہیں ڈسپوز کر دیا۔ اچھا یہ اپنی کرتی کا پوچھ رہی ہے۔ اس دوران حورین ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کیا کروں میں اس لڑکی کا۔ ڈاکٹر وہ میری فیوریٹ کرتی تھی، آپ بتائیں مجھے کس کمبخت نے ٹکر ماری تھی، میں اس کا سر پھاڑ دینا ہے۔ حیا تو اپنی کرتی کا صدمہ ہی لگ گیا تھا اور ڈاکٹر بیچاری حیران، آج تک اس نے ایسا نمونہ نہیں دیکھا تھا۔ تھم جاؤ لڑکی، سوری ڈاکٹر۔ حورین نے پہلے ڈاکٹر کو پھر حیا کو مخاطب کیا، آپ بتائیں مس حیا آپ کو کہیں درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ سوال کیا۔ میں نہیں بتاؤں گی، پہلے حور سے کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ ڈاکٹر بیچاری پریشان، اس نے حور کی طرف دیکھا۔ حیا چیک اپ کرواؤ یار، حورین نے عاجزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ التجا قبول کی کنیز۔ شاذل پورا ڈرامہ دیکھ رہا تھا، حیا کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ ڈاکٹر رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اچانک حیا کو یاد آیا، ہے اللہ ڈاکٹر یہ زخم نشان تو نہیں چھوڑیں گے نا، اس مہینے میری شادی ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اس طرف حیا کو دیکھ کر رہ گئی، لیکن حیا کو مجال ہے جو کوئی فرق پڑتا ہو۔ میں بتا رہی ہوں حور، اگر ان زخموں کی وجہ سے میری شادی کی تصویریں خراب آئیں تو میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں گی۔ اور شاذل کا ضبط یہی تک تھا۔ شاذل کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کہکے کی آواز پر تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ حیا تو شاذل کو دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن ڈاکٹر تو جیسے شاذل کے کہکے میں کھو گئی۔ ڈاکٹر کو ایسے ٹکٹکی باندھ کر شاذل کو دیکھنا حورین کو عجیب لگا۔ اب بھی شاذل اگر اچھے کی جگہ الگ لفظ استعمال کر سکتا ہے تو اتنا حق تو حورین کو بھی ہے کہ وہ برے کی جگہ عجیب لفظ استعمال کرے۔ خیر، شاذل کے لیے یہ عام بات تھی کہ لڑکیاں اس کی دیوانی تھی، اس لیے اس نے نظر انداز کیا۔ حیا کو تو بڑا مزہ آیا، ارے بھائی آپ بھی آئے ہیں، کیوں میں نہیں آ سکتا؟ ارے واہ بھائی اب تو بہت مزہ آئے گا۔ ڈاکٹر تو حیا کو ایسے دیکھنے لگی جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ کیا آپ پکنک بنانے آئی ہو۔ دیکھیں آپ لوگ پلیز باہر جائیں، میں پیشنٹ کو چیک کر لوں، ڈاکٹر نے تھک ہار کر کہا۔ اوکے جی، تو یہاں پہ فرسٹ پارٹ اینڈ ہوتا ہے۔ یہ ناول لانگ تھا اور میں نے اسٹارٹنگ میں نہیں کہا کہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں پڑھوں گی، مجھے پتا تھا آدھے لوگوں نے بھاگ جانا ہے۔ بھائی کیا فائدہ میرا اتنا پڑھنے کا، ویسے بھی کچھ دنوں سے آپ اتنا گندا رسپانس دے رہے ہیں، میں جاننا چاہوں گی کہ لوگ کہاں پہ بزی ہیں۔ ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ گندم کی کٹائی اسٹارٹ ہے، تو کیا آپ لوگ بھی ادھر ہی گندم کی کٹائی میں مطلب بزی ہیں، یا آپ لوگوں کے پیپر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میری بہن ادھر سیکنڈ ایئر میں ہیں تو سیکنڈ ایئر کے پیپر چل رہے ہیں، تو کیا سلسلہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ناول نہیں پڑھتے یا کیا ہے؟ کیا اولڈ ناول کی وجہ سے نہیں پڑھتے؟ ہمیں کوئی مطلب کچھ بتاؤ تو صحیح نا، پھر ہی ہم کچھ کریں گے۔ اچھا یہ تو نیو ناول تھا اور ہمیں ناول بہت اچھا لگا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہماری امیدوں پر پورا نہیں اترے گا تو ہم کیا کریں گے، کیسے پورا کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ناول ہماری امیدوں پر پورا اتر گیا، اور امید ہے کہ آپ کو بھی ناول پسند آیا ہوگا اور آپ اگلے پارٹ کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اگلے پارٹ کو انشاءاللہ ہم اگلے ہی دن اپلوڈ کر دیں گے، اس ناول کو لٹکائیں گے نہیں، اور ہم اگلے دن ناول کو اپلوڈ کر دیں گے۔ باقی اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی واپس سے۔ اپنا تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔